برِ صغیر کی تاریخ کے سب سے پراسرار 1000 سال۔ اس کا جو سب سے بڑا ثبوت وہ ہے رگ وید کا 10واں منڈل، جس میں ایک نظم کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ جی براہمن جو ہیں وہ، اور اس پہ بہت سارے لوگ جو ہیں جو ٹرسٹ رکھتے ہیں یا جو جانتے ہیں ان چیزوں کو، وہ شاید حیران بھی ہوں۔ اس خطے کے لوگوں نے تقریباً 1000 قبل مسیح میں ایک ایسی چیز دریافت کر لی جس نے ہم اور آپ جو ہیں یہ ہڑپا اور آریہ جو لوگ ہیں ان کا مکسچر ہے۔ جی بالکل، اس پورے خطے میں بسنے والے سب لوگ جو ہیں وہ ان کا مکسچر ہیں۔ رگ وید جو ایک طرح سے مقدس ہسٹوریکل ایک بک ہے، اس کے اندر بھی ان کا کنٹریبیوشن موجود ہے۔ وہ کتاب جو ریکارڈ کر رہی ہے ساری چیزوں کو، پولیٹیکل، ریلیجس، لوکل ہسٹری جو ہے اس کو ریکارڈ بنا رہی ہے اس کا شعری شکل میں۔ اچھا، وہ ایک بہت بڑی جو جنگ جس کا ذکر کیا جاتا ہے، مہا بھارت، وہ بھی تو لیٹ ویدک پیریڈ میں ہی لڑی گئی۔ وہ کیا ایک ایکچوئل جنگ ہے یا کوئی دیو مالائی کہانی ہے؟ جواب میں آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ جو ہے وہ ہسٹوریکل وہ شیئر کرتا ہوں میں، کہ اکانومی اور رہن سہن اور معاشرے کا جو فیبرک تھا، وہ سب کچھ جو ہے وہ نٹڈ تھا اراؤنڈ پرامن معاشرہ ہے جہاں پہ مساوی ہے ہر چیز، لوگ برابر کی سطح پہ کام کرتے ہیں، تو پھر یہ چیزیں تبدیل کیسے ہوں گی؟ ہم نے آپ کو گزشتہ ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ موہنجو داڑو اور ہڑپا دنیا کی عظیم ترین تہذیبیں آج سے تقریباً 3900 سال پہلے یعنی 1900 قبل مسیح میں ختم ہو گئی۔ اس کے بعد جب ہم تاریخ کی کتابیں کھولتے ہیں تو سیدھا 600 قبل مسیح کا ذکر ملتا ہے جب گوتم بدھ کا ظہور ہوا۔ لیکن موہنجو داڑو کے زوال اور بدھ مت کے عروج کے درمیان جو تقریباً 1000 سال کا عرصہ ہے، اس میں کیا ہوا؟ اس کا ذکر ہمیں کیوں نہیں ملتا؟ میں ہوں جواد احمد اور میرے ساتھ موجود ہیں عثمان رضا۔ ویلکم عثمان۔ تھینک یو۔ عثمان، پہلے سوال کی جانب آؤں گا۔ ایک سوال جس کے بارے میں آج کل بہت لوگ بحث کرتے ہیں وہ یہ کہ آریہ جو قوم ہے وہ اس خطے میں آئی اور اس نے یہاں پہ جو موہنجو داڑو اور ہڑپا کی تہذیب تھی اس کو تباہ کر دیا، اور ان کی یہ انویژن جو ہے اس کو آرین انویژن تھیوری بھی کہتے ہیں۔ اس میں کتنی سچائی ہے؟ سب سے پہلی بات کہ اگر اس سوال کا جواب ایک جملے میں دینا ہو تو وہ یہ ہے کہ یہ 100% جھوٹ ہے، اور اس پہ بہت سارے لوگ جو ہیں جو انٹرسٹ رکھتے ہیں یا جو جانتے ہیں ان چیزوں کو، وہ شاید حیران بھی ہوں۔ اصل میں پچھلے کچھ 10-20 سالوں میں ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کہ جنہوں نے وہ تمام کی تمام تھیریز جو انہیں رد کر دی ہے، اس سے کہیں زیادہ ڈیٹا اب اویلیبل ہے۔ تاریخ میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ آرکیولوجیکل ایویڈنسز اور ڈیٹا جو ہے اس کی اویلیبلٹی کی بنیاد پہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ازیوم کی جاتی ہیں۔ اس دیوار میں چند اینٹیں موجود ہوتی ہیں اور باقی اس کو فل ان کیا جاتا ہے، کچھ ہسٹورینز کرتے ہیں فل ان، اور جہاں پہ ہسٹری تحریر کی شکل میں موجود نہ ہو وہاں پہ پھر ایویڈنسز جو ہیں وہ جس طرح ڈیٹا آتا جاتا ہے اس کو فل ان کیا جاتا ہے۔ تو آپ کا یہ بات پوچھنا کہ جی آرین انویژن تھیری جو ہے وہ تھیری جو ہے وہ بالکل کمپلیٹلی بیس لیس اور رانگ ہے۔ دوسری بات، جن 1000 سالوں کا بھی آپ نے تعارف کروایا ہے وہ اتنے انٹرسٹنگ ہیں، پراسرار ہیں، ان کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں ہم، لیکن وہ انٹرسٹنگ اس لیے ہیں کہ آپ، میں یا اس خطے میں بسنے والے لوگ، یہ جو جس زبان میں ہم بات کر رہے ہیں، اردو، ہندی، پورا بر صغیر، وہ یہاں پاکستان میں بسنے والے لوگ ہوں، انڈیا میں بسنے والے لوگ ہوں، یا ایون بنگلہ دیش سے آگے تک کے علاقوں میں بسنے والے لوگ جو ہیں، وہ ان کی جینیٹک روٹس جو ہیں وہ اسی 1000 سال کے اندر پیوست ہیں۔ یعنی پہلے تو یہ تھا کہ جی موہنجو داڑو اور ہڑپا کے جو لوگ جو یہاں پہ وہ تہذیب تھی، ہم اوریجنلی تو ہمیں ان کے ڈسینڈنٹ ہونا چاہیے، یا کچھ اور لوگ جو آتے وہ مکس ریس کسی طرح سے وہ بنتی چلی جاتی صدیوں کے سفر میں۔ لیکن یہاں پہ بسنے والے تمام لوگ جو ہیں، خاص طور پہ انڈین ویسٹرن سائڈ اور پورا پاکستان، یہ سب جو ہیں یہ آرینز کے ساتھ ان کا ایک تعلق ضرور ہے، لیکن وہ تعلق یہ نہیں ہے کہ آرینز آئے، انہوں نے اٹیک کیا، انہوں نے موہنجو داڑو کو ختم کیا، ہڑپا کو ختم کیا، اور نہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم اس موضوع پہ بات کر چکے ہیں کہ یہ علاقہ جو ہے موہنجو داڑو کے ختم ہونے کی یا ہڑپا کے ختم ہونے کی وجہ یہ قطعاً نہیں تھی کہ ان کے اوپر کسی حملہ آور نے حملہ کیا اور اس کے نتیجے میں انہوں نے سب کو جو ہے وہ کاٹ ڈالا اور پورے کے پوری ایک جو سویلائزیشن اس کو ختم کر دیا۔ اصل میں تو ٹائم لائن ہی میچ نہیں کرتی۔ جی ہاں، جس دور میں، جس وقت میں یہ لوگ یہاں پہ موہنجو داڑو اور ہڑپا اور یہ کالی بنگن اور ان علاقوں کی جو ٹائم پیریڈ ہے، یعنی جب انڈس ویلی سویلائزیشن ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد آرینز آتے ہیں،
اصل میں تو لوگ یہاں سے اس طرح سے سویلائزیشن ختم نہیں ہوئی تھی، لوگ مائگریٹ کرنے شروع ہو گئے تھے یہاں کی ویدر کی تبدیلیوں کی وجہ سے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے آگے. اور دوسری طرف جو ہے وہ یہی جو موومنٹ ویسٹ سے ایسٹ کی طرف شروع ہوئی، جس طرف مونسون کا بیٹر ایک موجود تھا سسٹم جس میں زراعت کی جا سکتی تھی، جس میں ریسورسز اویلیبل تھے، یہ اسی موومنٹ کا نتیجہ تھا کہ یہاں کے لوگ ٹوورڈز ایسٹ موو کر گئے، سینٹرل انڈیا اور نیچے ساؤتھ تک. اور جو ویسٹ سائڈ پہ آرین قبائل تھے جہاں یہ رشین ریاستیں ہیں سینٹرل ایشیا کی، وہ بھی اسی ڈراؤٹ اور اسی موسمی تبدیلی کی بنیاد پہ ادھر کو موو کر رہے تھے. صحیح. تو وہ ایک نیچرل موومنٹ ہے کہ جس میں یہاں والے لوگ آگے موو کر گئے اور پیچھے سے اور لوگ آنے شروع ہوئے. اور اس ٹائم پیریڈ کے اندر وہ جو ڈراؤٹ تھا وہ پھر ریکور بھی ہو جاتا ہے. نیچر کے اندر جو چیزیں جو مسائل آتے ہیں وہ اونچ نیچ ان میں چلتی رہتی ہے، تو اس میں وہ چیزیں بہتر ہونی شروع ہو گئیں. اور پھر ہوا یہ کہ یہاں والے لوگ جا چکے تھے اور ادھر والے لوگوں کو بیٹر کنڈیشنز کے لیے وہ جب یہاں پہنچے تو وہ پھر آہستہ آہستہ جو ہے ان کو اس میں وہ سما گئے. تو یہ تھیری کہ جی وہ انویڈ کر کے آئے تھے، نہیں، وہ 1-2-4 انویڈرز تو آتے ہیں جواد کہ جی آئے، حملہ کیا، اکٹھے ہوئے، آئے اور حملہ کر دیا. کسی ایک دن میں حملہ ہوتا ہے، وہ 2-4-6 دن 10 دن 20 دن مہینہ 2 مہینے لڑتے ہیں، کچھ چھاپا مار جنگ ہوتی ہے. اس طرح انویڈرز اس طرح آتے ہیں. وہ انویڈرز تھے ہی نہیں، وہ تو آئے ہیں محتاط اندازے کے مطابق کم از کم 100 سال اور زیادہ سے زیادہ 500 سال کے ٹائم پیریڈ میں موو کرتے رہے. صحیح. تو جب صدیوں میں تو مائگریشنز ہوتی ہیں، لوگ موو کرتے ہیں، کس وجہ سے موو کرتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے. مطلب یہ کوئی سڈن انویژن نہیں تھی، یہ گریجول مائگریشن. یہ تھیری جو ہے یہ مارٹیمر ویلر ایک برٹش ہسٹورین ہیں انہوں نے، اور ایک اس سے پہلے جو ہے جرمن فلاسفر فلالوجسٹ تھے بیسیکلی، جو قدیم زبانوں کو برج کرتے ہیں کہ یہ زبان اگر ختم ہو گئی تو اس کے بعد یہ والی زبان ہے تو اس کو کیسے جوڑا جائے گا. یہ 2 اسکالرز کی ایک مشترکہ کہہ لیں ایفرٹ تھی یا ان کی پیش کی گئی ایک تھیری تھی کہ جی ایسے ہوا ہوگا. وہ فیصلہ انہوں نے اس وقت اس لیے کیا، یہ تھیری اس لیے انہوں نے پیش کی کہ ان کے پاس ڈیٹا ہی اتنا اویلیبل تھا. پھر جب فردر کو آرکیولوجیکل پروفز ملے، اب جو ہے پچھلے 10 سال میں خاص طور پہ جینیٹیکل ایویڈنسز ہیں، یعنی جو ڈی این ایز کیے گئے ملنے والی بونز سے، ڈیڈ باڈیز سے، ان سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا. یہ لوگ تو سٹیپ بائی سٹیپ آہستہ آہستہ آئے ہیں اور وہ ٹرانسفارم اس طرح سے ہوا. تو یہ جو آج کی آبادی ہے پورے سب کانٹیننٹ کی، اس کے اندر بالکل اسی طرح جو یہاں پہ انڈیجنس لوگ موجود تھے ان کے اندر جو ہے وہ آرینز، جن کو ہم آرینز نیم کرتے ہیں، جو سینٹرل ایشیا سے لوگ موو کر کے آئے، ان کا جب یہاں آ کے شادیاں ہونی شروع ہوئیں اور لوگ یہاں بسنے شروع ہو گئے، وہ تو پھر وہ کراس میرجز کی وجہ سے وہ جو انڈیویجول لوکل وہ تھا ڈی این اے وہ ماڈیفائی ہونا شروع ہوا. اور اب جو ہے وہ مور اور لیس آپ دیکھ لیں کہ پورے انڈیا میں ہی، اس میں بہت سے قبائل جو ہیں وہ یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم پیورلی آرینز ہیں. بھائی پیورلی تو آج کوئی بھی کلیم اس لیے نہیں کر سکتا کہ یہ ایک کئی ہزار سال کا پروسیس ہے جس میں کس کا ڈی این اے کہاں سے کدھر کو موو کرتا رہا. آدم کی اولاد تو سب ٹھہرے، لیکن وہ اس میں ڈی این اے کا جو ڈیزائن ہے وہ بتاتا ہے کہ جی کس میں، بلکہ میں نے پچھلے دنوں ایک اسٹڈی دیکھی کہ غالباً یورپین کسی کنٹری کے جو لوگ ہیں ان میں سے مختلف لوگوں کے ڈی این اے ٹیسٹ کیے گئے تو وہ پرسنٹیج ہی عجیب و غریب تھی. وہ سب لوگ حیران، اس میں حیران کن نتائج آتے ہیں کہ جی اچھا میرے ڈی این اے میں جو ہے وہ افریقن جو بلڈ لائنز ہیں ان کا ڈی این اے شامل ہے، یا میرے ڈی این اے کے اندر جو ہے وہ فار ایسٹرن شامل ہے. تو اس لیے یہاں پہ بھی جو لوگ موجود ہیں وہ کوئی پیور آرینز یا نان آرینز پہ ان کو ڈیوائڈ نہیں کیا جا سکتا. وہ لوگ صدیوں میں آہستہ آہستہ مائگریٹ کر کے یہاں آئے اور پھر ان یہاں کے لوگوں میں مکس ہوتے چلے گئے اور ان کا ڈی این اے بھی جو ہے وہ بھی اسی طرح اس میں شامل ہوتا گیا. تو بنیادی طور پہ یہ کانسیپٹ جو ہے وہ، بلکہ آرٹ کالجز میں ہمارے ایک دوست ہیں ان سے میری بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں باقاعدہ 90s میں یہ پڑھایا جاتا تھا کہ جی آرینز جو آئے اور آ کے انہوں نے یہ ختم کیا اور اس کے بعد جو ہے یہاں کا جو آرٹ تھا. تو کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے یہ بڑی حیران کن بات ہے جب میں انہوں نے بتایا کہ نہیں آرینز نے اٹیک نہیں کیا تھا، اس طرح نہیں ہوا، وہ تو یہ تھا اس کا عمل. تو کہتے ہیں بھائی یہ تو بہت سارے جو آرٹ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے بھی تھیری بسٹ ہو جائے گی. این سی اے کے پڑھے ہوئے لوگ اور جو ہیں وہ ان کو بھی یہی پڑھایا جاتا رہا ایٹ لیسٹ 90s تک. لیکن چونکہ یہ ڈیولپمنٹ پچھلے 10 سال کے اندر کی ہے اور جو اس سے پہلے لوگ پڑھاتے تھے یا وہ جو علم موجود تھا، جو ڈیٹا موجود تھا، اس کے مطابق وہ ٹھیک بتاتے تھے. اٹ از ایوالونگ ایز یو گیٹ مور ایویڈنسز، مور آرکیولوجیکل پروفس، تو آپ کو اندازہ ہونا شروع ہوتا ہے کہ نہیں یہ چیزیں ساری ٹھیک نہیں تھیں جو ہم نے پہلے کیلکولیٹ کی ہوئی تھیں، اس میں فرق تھا. تو وہی فرق اب سامنے آیا کہ جی ایسا نہیں تھا بالکل بھی. جیسے جیسے ڈیٹا آتا گیا ویسے ویسے وہ چیزیں ایوالو ہو گئیں. اب
ایک اور جو بات بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک تبدیلی کا جو سلسلہ تھا موسمیاتی، وہ تبدیلی صرف یہاں پہ نہیں ہو رہی تھی. اس تبدیلی نے اویلیبل اگین جو ہسٹری میں اویلیبل ڈیٹا ہے، جو تاریخی شواہد موجود ہیں، جہاں جہاں ریٹن ہسٹری سے پروفز ملتے ہیں، اس میں ہر جگہ اس نے امپیکٹ کریٹ کیا. یہ ایک بہت بڑی موسمیاتی تبدیلی تھی جس کو 4.2 کلو ایئر ایونٹ کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے یا اسے مارک کیا جاتا ہے اس سے. اور یہ کوئی 1900 قبل مسیح، آج سے کوئی 3900 سال پہلے کا ہی ٹائم پیریڈ بنتا ہے. یہی ایگزیکٹلی جب اس کا ڈکلائن سٹارٹ ہوا یہ کہ وہ موسمیاتی تبدیلی جو پوری دنیا کے اندر اس نے امپیکٹ کریٹ کیا، اور وہ امپیکٹ تقریباً 100 سال جاری رہا. اب دیکھیں، جو لوگ یہاں پہ بستے تھے انڈس ویلی میں، ہم نے بات کی موہنجو داڑو میں 40,000 لوگوں کا ایک شہر تھا، ہڑپا ایک بڑا شہر تھا، مہر گڑھ ایک بڑا شہر تھا. تو بڑے شہروں کو فیڈ کرنے کے لیے ایک سسٹم موجود ہوگا نا، جس کے تحت خوراک بنائی جاتی ہوگی، اگائی جاتی ہوگی، پروسیس کی جاتی ہوگی، سیو کی جاتی ہوگی، اور وہ چل رہا تھا سلسلہ ان کا. لیکن سڈنلی جو ہے وہ یا سیلاب آنے شروع ہو گئے یا بالکل خشک سالی. ہوا یہ کہ یہاں پہ بھی مونسون کا سسٹم جو ہے وہ ٹورڈز ایسٹ موو کرنے شروع ہو گیا، اور یہی میسوپوٹیمیا، بیبلونیا، ایجپٹ اور چائنا تک اس کے شواہد ملتے ہیں، اور سینٹرل ایشیا میں بھی یہی ہوا. اور وہ 100 سال کے ٹائم پیریڈ میں یہ ایونٹ جو ہے یہ چلتا رہا. اسی لیے اس کو کلو ایئر ایونٹ کہا جاتا ہے کہ بھائی وہ ایک لانگر پیریڈ تھا اس کا. 100 سال کے دوران میں وہ موسمیاتی تبدیلی جو ہے اس نے ڈراؤٹس کریٹ کرنے شروع کیے ان علاقوں میں. اب جب یہاں پہ بسنے والے لوگ جو ہیں ان کو آپ کہہ لیں کہ جی بآسانی خوراک میسر ہے، لیکن ایک اور علاقہ جو سینٹرل ایشیا میں ہے، ان لوگوں کو ان کی نسبت 3 گنا زیادہ مشقت کر کے خوراک حاصل کرنی پڑتی ہے. اب یہاں پہ جب ڈراؤٹ ہوا اور ان کو 3 گنا مشقت کرنی پڑی تو ان کے لیے یہ مشکل تھی، تو یہ ایسٹ کی طرف موو کرتے چلے گئے. لیکن وہ تو آلریڈی 3 گنا مشقت کرتے تھے اور اب انہیں 10 گنا کرنی پڑ رہی ہے، تو وہ موو کر کے وہاں آنے شروع ہو گئے جہاں 3 گنا سے کام چل رہا تھا. تو یہ سلسلہ سٹارٹ ایسے ہوا، لیکن پھر وہ 100 سال کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ تاریخ میں تو وہ بہت جلدی گزر جاتا ہے. اور آرینز جو ہیں وہ کوئی 100 سال سے 500 سال کے ٹائم پیریڈ کے دوران موو کر کے آتے رہے سوات کے رستے. پہلے جو ہے وہ سوات سے آئے، پھر وہ جہاں جہاں سے جو پیسج بنتے تھے وہاں سے وہ آج پروف مل رہے ہیں ان چیزوں کے، جی ان راستوں سے گزر کے وہ آتے رہے ہوں گے. جو آج بھی کچھ نیچرل درے ہیں، تو یہ جو درمیان میں پہاڑی سلسلے ہیں ان کے اندر سے جہاں راستے ہوتے ہوں گے، موسم بہتر ہوتا ہوگا، وہ وہاں سے گزر کے آہستہ آہستہ ادھر کو آنے شروع ہوئے. پچھلے ایپیسوڈ میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ اگر میس لیول پہ اس پورے خطے کے اندر مارک کر کے کوئی ٹیکنالوجی جو ہے وہ استعمال کر کے اندازہ لگایا جائے کہ کہاں کہاں کھدائی ہونی چاہیے، تو ہو سکتا ہے کئی شہر نکلیں، کئی اور پروف نکلیں، کئی بہت سارا اور ڈیٹا نکلے. بالکل. تو اس کے بعد یہ تصویر کلیئرلی بن پائے گی کہ کون کب کیسے آیا اور کتنی تیزی سے ڈی این اے میں چینجز آئے، کتنی دیری سے آئے، یہ اس کا اندازہ اس وقت لگایا جا سکتا. تو وہ جو گلوبل ایونٹ تھا 4.2 کلو ایئر ایونٹ، اس گلوبل ایونٹ نے یہ پوری دنیا میں موومنٹ سٹارٹ کر دی. اکاد کی جو ریاست تھی، جو سارگن آف اکاد جس کا ہم نے تذکرہ کیا تھا میسوپوٹیمیا میں، وہ بھی اسی ایونٹ، گلوبل ایونٹ کی وجہ سے وہ ڈکلائن کا شکار ہوئی تھی. سو اٹ وازنٹ اونلی ہیئر، اٹ واز آلسو اپیئرنگ ایٹ ادر پلیسز. تو اسی وجہ سے یہاں کے لوگ یہاں سے موو کر گئے، آرینز یہاں آ گئے، اینڈ دین اختلاط جو ہے وہ ہونا شروع ہو گیا، اور 100 سال یا 150 سال 200 سال کے بعد جو ہے وہ اس میں وہ تبدیلی آنی شروع ہو گئی. آپ فیچرز دیکھیں لوگوں کے، تو آپ دیکھیں کہ جو یہ پہاڑی سلسلے ہیں ان سے لوگوں کی ایک تو موسم کی وجہ سے ہوتا ہے نا کہ رنگت کا وہ فرق ہونا، یا لیکن جو فیچرز ہیں وہ بھی یہاں پہ ان کے فیچرز جو ہیں وہ سینٹرل ایشیا کے زیادہ قریب ہیں. اور جیسے جیسے آپ نیچے جاتے جائیں گے مشرق کی طرف یا ساؤتھ جو سدرن جو اسٹیٹس ہیں انڈیا کی، ان کی طرف موو کریں گے تو وہ فیچرز میں بھی وہ تبدیلی آتی ہے. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں مغربی، شمال مغربی حصے والے، ان میں زیادہ امپیکٹ ہو آرین ڈی این اے کا، جس میں پاکستانی اور انڈین پنجاب ہے، یا انڈیا کی جو شمالی آبادی ہے شمال مشرقی اور پاکستان کی جو شمال، اس میں زیادہ ہو، اور نیچے کو اور موومنٹ. تو وہ جو ڈی این اے کا سکین ہے وہ یا تو یہ کہ پورے اس خطے میں سے ڈی این اے کے سیمپلز لیے جائیں اور ان کو پھر ٹریک بیک کیا جائے تو اندازہ ہوگا. لیکن یہ والی کہانی یا یہ تھیری کہ جی آرینز آئے اور انہوں نے آ کے تہہ تیگ کر دیا اور گردنیں کاٹ دیں اور پورا معاشرہ ہی ایک مملکت کو برباد کر دیا، ایسا نہیں ہوا. یہ الزام ان بیچاروں سے اٹھا لینا چاہیے اب ہمیں. اچھا عثمان، یہ جو آرینز تھے ان کا طرز زندگی کیسا تھا، اور ان کے یہاں پہ آنے سے اس علاقے میں کیا تبدیلیاں رونما ہوئی؟ جواد، یہ جو یوریشین اسٹیٹس ہیں
جو یورپ اور ایشیا جہاں ملتا ہے آ کے، رشیا کا نیچے والا حصہ اور یہ سینٹرل ایشیا جسے آج ہم کہتے ہیں، ان اسٹیٹس میں آپ آج بھی دیکھیں تو ویدر جو ہے وہ سخت ہے اور پہاڑی علاقے ہیں، اس طرح سے نہیں ہے جو ہمیں جن میدانی علاقوں کی عادت ہے، یہ سب کانٹیننٹ میں بسنے والے یا افریقہ میں بسنے والے لوگ کے جی بڑے بڑے میدان ہیں، تو زندگی تو ان کی سخت رہی ہوگی۔ اس کا جو ہے وہ پروف یہ تھا کہ وہ ایک تو وہ خانہ بدوش زندگی گزارتے تھے، یعنی پروف یہ ہے کہ بڑے شہر نہیں تھے اس طرح، یہاں پہ تو بڑے شہر تھے، وہ ہم نے بات کی موہنجو داڑو میں کہ جی ایک بڑا شہر ہے 40,000 لوگ، جی وہ ایسے نہیں تھا، وہ چھوٹے چھوٹے قبائل میں موو کرتے ہوئے رہتے تھے، یعنی وہ جو ہنٹرز اینڈ گیدررز والی سوسائٹی تھی اس کے اور زراعت والی جو سوسائٹی ہے اس کے درمیان کی ایک فارم تھی۔ صحیح۔ وہ جب آئے تو وہ ہاں ایک چیز جو وہ ساتھ لائے یہاں پہ ان کی طرز زندگی کا حصہ جو تھی چیز وہ تھی گھوڑا۔ یہاں پہ گھوڑے کا کانسیپٹ اس اینیمل کے طور پہ جس سے بار برداری کی جا سکے وہ موجود نہیں تھا، تو وہ ساتھ میں جب آئے تو وہ گھوڑا بھی لائے، اور وہ جو گھوڑا جو آج ہم یہاں پہ پھر استعمال ہوا، یہاں پہ جنگوں میں بھی استعمال ہوا اور بار برداری کے لیے بھی استعمال ہوا، یہ گھوڑے کا کلچر اور گھوڑے کو ایز اینیمل ساتھ لے کے آئے تھے آرینز۔ دوسرا وہ لائے تھے چیریوٹ، یعنی یہ جو پہیا تو تھا موجود اس پہ یہ استعمال ہوتا تھا یہاں پہ، لیکن گھوڑے کے پیچھے ایک تانگا نما ایسی چیز جس پہ آپ تیزی سے موو کر سکتے ہیں، سامان لے کے جا سکتے ہیں، لا سکتے ہیں، بندہ بیٹھ کے جا سکتا ہے، جو ہم فلموں میں دیکھتے ہیں یونانی چیریوٹس کے، جی وہ رتھ جسے کہتے ہیں۔ تو وہ یہ دو چیزیں ساتھ لائے، لانے سے مراد یہ ہے کہ ان کے کلچر کا حصہ تھا، ان کی سوشل جو بھی جینے کا ڈھنگ تھا اس کا حصہ تھیں یہ چیزیں۔ آپ ایک اور مزیدار چیز دیکھیں جواد، یہ جو ترکی کا ایریا ہے جہاں پہ بالکل جا کے ملتا ہے ایشیا اور یورپ، یہاں پہ ترک، اتراک، یہ والے جو قبائل ہیں یہ اوپر سے منگولیا والی سائڈ سے نیچے کو اترے ہیں ٹو ورڈز ساؤتھ، اور یہ اس کے بعد اترے ہیں، اور جو وہاں والے قبائل ہیں وہ ادھر کو موو کر کے آئے ہیں، اور یہاں والے جو ہیں وہ آگے مشرق کو موو کر گئے ہیں۔ تو ایز ڈی این اے اسٹرکچر یا وہ جو ایک جینیاتی کہنا چاہیے نا کہ قبائل کا جو ایک پورا وہ مرکب ہوتا تھا جو الگ الگ رہتے تھے کٹے ہوئے علاقوں میں، وہ موو کرتے رہے ہیں تاریخ میں۔ تو جواد یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جی منگولیا اور رشیا کے جو اوپری حصے ہیں وہاں سے ترک قبائل جو ہیں وہ نیچے اتر رہے ہیں، اور جو سینٹرل ایشیا یا اس کے ادھر والے علاقے میں قازقستان اور ان علاقوں سے جو ہے وہ آرینز جو ہیں وہ ادھر کو موو کر رہے ہیں، اور یہاں والے جو ہیں وہ ایسٹ جا رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ خوراک، جو بنیادی وہ تھا، موسموں کی شدت اور خوراک، یہی انسانوں کو موو کرتی تھی، ریسورسز بنیادی طور پہ۔ تو جواد یہ قبائلی لوگ جو ہیں یہ گھوڑا اور رتھ ساتھ لائے، اور پھر جب وہ آہستہ آہستہ میدانی علاقوں کی طرف نیچے کو اترے تو یہاں پہ یہ نہیں کہ مکمل طور پہ ختم ہو چکا تھا، موہنجو داڑو اور ہڑپا کے ختم ہونے کے بعد بہت سارے لوگ مائگریٹ کر کے نیچے کو موو کیے، لیکن یہاں پہ بھی لوگ رہتے تھے، ان کو ہڑپائی تہذیب کے لوگ کہا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے یونٹس میں جتنی خوراک کی یا ریسورسز کی اویلیبلٹی تھی اس کے مطابق۔ پھر یہ ان کے درمیان جب جو ہے وہ شادیاں ہونی شروع ہوئیں تو اس سے ان شادیوں سے جو ڈی این اے میں ماڈیفیکیشن ہوئی اس میں پھر آرین بلڈ جو ہے وہ شامل ہوتا چلا گیا۔ تو یہ جو آج لوگ اس پورے نارتھ ویسٹرن خاص طور پہ اور عمومی طور پہ نیچے تک جو سب کانٹیننٹ میں لوگ بستے ہیں، ان میں وہ اس طرح سے مکس ہو گئے۔ اب وہ ان کو کوئی الگ سے ڈھونڈنا کہ یہ آرینز ہیں، یہ پاسبل نہیں ہے، اور وہ جو ہیں اگر کوئی کلیم کرتا ہے کہ جی یہ پیورلی آرینز وہ لوگ ہیں تو ان میں بھی ان کا ڈی این اے بھی ماڈیفائی ہو چکا ہے، یہاں کے ڈی این اے کا رنگ اس میں جا چکا ہے۔ صحیح، اور مطلب یہ تو ہم کچھ اور آپ جو ہیں یہ ہڑپا اور آریا جو لوگ ہیں ان کا مکسچر ہے۔ جی بالکل، اس پورے خطے میں بسنے والے سب لوگ جو ہیں وہ ان کا مکسچر ہیں۔ اس پہ 2019 میں ڈیوڈ ریچ ایک آکسفورڈ کے پروفیسر ہیں، ان کی مختلف اور ریسرچ اسکالرز اور سائنٹسٹ کے ساتھ ایک اسٹڈی بھی پبلش ہوئی ہے جس کے اندر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جی کس کس طرح، اور وہ ڈی این اے کے پروف کے ساتھ دیا ہے۔ اب وہ ڈی این اے کافی زیادہ ہم بات کر چکے ہیں اس کے اوپر، لیکن بات یہ ہے کہ یہ کوئی اسٹینڈ الون ایونٹ نہیں تھا کہ جی وہ آئے اور ایسے ہو گیا، یہ اور نہ ہی یہ ہوا کہ یہاں کے لوگ ختم ہو گئے، اور نہ ہی یہ ہے کہ جی وہ حملہ کیا اور انہوں نے واپس چلے گئے۔ تو وہ آئے یہاں بسنے شروع ہوئے، تو صدیوں کے اس اختلاط کی بنیاد پہ ایک مکسڈ ریس جو بنی، وہ آج کی موجودہ مکسڈ ریس ہے سب کانٹیننٹ کی۔ اچھا عثمان، اسی ٹائم پیریڈ میں جب آرینز یہاں آئے اور ہڑپنس کے ساتھ شادیاں بھی ہو رہی ہیں، وہ ان کا ایک مکسچر بھی کریٹ ہو رہا ہے، سوسائٹی ایوالو کر رہی ہے،
اسی دوران وہ جو سب سے پرانی کتاب رگ وید ہے وہ بھی لکھی جاتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ جواد 1900 قبل مسیح میں یہ جو موسمی تبدیلی ہے اس کی بنیاد پہ یہ مائگریشنز کا سلسلہ شروع ہوا. آرینز کے آنے کے بعد انڈو آرینز یہاں کی ایک ریس مکس بنی. اسی دوران میں جو ہے جو ٹائم پیریڈ ہے نا 1500 قبل مسیح، یعنی اگر آپ 300-400 سال کا وہ ٹائم پیریڈ گزار دیں تو 1500 قبل مسیح سے لے کے 1000 قبل مسیح تک، یعنی آج سے 3500 سال پہلے سے 3000 سال پہلے تک کا جو ٹائم پیریڈ 500 سال بنتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے ارلی ویدک ایج. ٹھیک ہے. اسی میں وہ رگ وید جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں مشہور زمانہ جو کتاب ہے وہ لکھی گئی. لیکن یہ جو لکھی گئی کا کانسیپٹ ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے. صحیح. وہ لکھی نہیں گئی تھی، وہ ایوالو ہوئی تھی، اور سب سے پہلے جو ہیں وہ کئی 100 سال تک اس ٹائم پیریڈ کے اندر اس کو زبانی سینہ بسینہ منتقل کیا جاتا تھا. صحیح. اور وہ ایوالو بھی ہو رہی تھی. جو اس کے اشعار تھے وہ ان میں اضافہ بھی کیا جا رہا تھا، اور اپنے کلچر، ہسٹری، معلومات جتنی بھی موجود تھی میسر تھی اس کے مطابق اسے اشعار میں ڈھال کے اس کی جو ہے وہ لینتھ بھی بڑھائی جا رہی تھی یا بڑھ رہی تھی یا ایوالو ہو رہی تھی وہ، اور اسے یاد رکھا جاتا تھا. وہ نہیں ہوتا تھا کہ جی وہ کسی جگہ پہ تحریر کی شکل میں موجود ہو. اس کی ایک بنیادی وجہ جو تھی وہ تو یہ تھی کہ جب ہڑپا کا اور یہ جو موہنجو داڑو کا وہ اختتام ہوا تو آہستہ آہستہ یہاں کی تحریر بھی وہ بھی معدوم ہو گئی. صحیح. تو وہ جو رسم الخط تھا جو بھی وہ استعمال کرتے تھے وہ موو کرتے ہوئے جب کھانے کے لالے پڑ جاتے ہیں تو وہ جو امپورٹ ایکسپورٹ جاری تھی میسوپوٹیمیا کے ساتھ، اور ایک عروج کا دور تھا 2600 قبل مسیح میں، جب وہ نہیں رہا اور لوگوں کو کھانے پینے کی اس میں فکر پڑ گئی اور وہ موو کر رہے ہیں ٹو ورڈز ایسٹ، اور ایسٹ کی طرف جو ہے وہ ہیں جنگلات بڑے بڑے، اور کہیں پیچ ہے کہیں نہیں ہے، وہاں پہ خوراک اور فارمز کی شکل میں موجود ضرور ہے. لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ آج ہمیں سمجھنا کہ جی جنگل ہے تو جنگل کو صاف کرنا کیا مسئلہ ہوگا. مسئلہ اس وقت تھا کیونکہ اس وقت جو ہے وہ یہاں کے لوگ جو موہنجو داڑو ہڑپا کے لوگ تھے وہ واقف تھے صرف تانبے سے. کانسی بھی اس کے بعد آتی ہے، لیکن دونوں ہی ٹولز جو ہیں یعنی تانبا کاپر اور کانسی دونوں اس قابل نہیں ہیں برونز کے جی وہ اس سے بڑے بڑے درخت جو ہیں ان کو کاٹا جا سکے ان کی کلہاڑیوں سے یا ان اوزاروں سے. تو اوزار تو یہاں پہ تھے لیکن وہ اوزار جو ہیں وہ کمزور دھات، تانبا جو ہے وہ ایک نرم دھات ہے، اور لوہے کی دریافت تک یہ مسئلہ جو ہے یہ درپیش رہا یہاں کے لوگوں کو. تو اس دوران میں جب اس طرح کی سچویشن بنی ہو سروائیول کی، اور اس میں آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ کتابیں لکھ رہے ہیں اور تاریخ جو ہے اس کو لکھا جا رہا ہو، رسم الخط زندہ رکھا جا رہا ہو، تو وہ آہستہ آہستہ معدوم ہو گیا، ختم ہو گیا. تو پھر آپشن یہی تھا کہ کمیونیکیٹ تو کرتے تھے انسان آپس میں. تو وہ جب ایوالو ہونا شروع ہوا یہ جو رگ وید ہے وہ یہ پہلے زبانی شکل میں اس کے اشعار بنے اور ان اشعار کو یاد رکھا جاتا، اور یہ سلسلہ صدیوں تک چلا، نسل در نسل ان کو زبانی ہی یاد رکھا جاتا تھا. حیران کن بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایز اٹ از ٹرانسفارم ہوتا رہا ایک سے دوسری جنریشن میں. اسے لفظ بلفظ یاد کیا جاتا تھا، جو اضافہ ہوتا تھا وہ شامل ہو جاتا تھا. لکھا جانا اس کا جو ہے بہت بعد کا عمل ہے، یا بہت بعد میں اس کو ترتیب دیا گیا. مطلب یہ ایک طرح سے فوک لٹریچر کا درجہ رکھتی ہے. اور فوک لٹریچر میں دیکھیں یہاں پہ ابھی بھی ان تمام علاقوں میں سب کانٹیننٹ کی ایک اور فارم لٹریچر کی موو کرتی ہے فوک انداز میں. اس میں نثری انداز بھی ہے، یعنی جو قصہ گو کہانی سناتے ہیں، اور اس میں نظم کا ڈھنگ بھی ہے جس میں وہ لائٹلی نیٹڈ ایک نظمی انداز میں بھی وہ اشعار کی شکل میں. اور یہ صرف یہاں نہیں ہے، یہ پورے سب کانٹیننٹ میں ہے. تو یہ اس کی ہی سادہ ترین فارم یا کہہ لیں آپ کے اس کی ایک شاخ ہے جو شاید چلتی ہوئی چلی آ رہی ہے لوگوں کے اندر. جواد یہ جو رگ وید تھا یہ تھا کیا؟ آغاز میں یہ انڈو آرین جو دانشور تھے، جو اس وقت کے سوچنے سمجھنے والے لوگ تھے ان قبائل کے اندر جو چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں یا چھوٹی چھوٹی آبادیوں میں بستے تھے، ان میں جو انٹلیکچوئل لوگ تھے یہ ان کی شاعری کی شکل میں ان کے آپ کہہ لیں ہسٹری، اقوال اور منتر اور اس طرح کی چیزیں تھیں جو اس کے اندر سٹوری کے طور پہ وہ نٹ ہوتے ہوئے ان کو تیار کیا جاتا تھا. یعنی لکھا تو نہیں جاتا تھا لیکن فارم کیا جاتا تھا انہیں، اور پھر اسے یاد رکھا جاتا تھا. اس کا جو نام ہے وہ شروتی، آغاز والا جو اس کا رگ وید کا ہے اسے شروتی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہی ہے جو سنایا گیا. تو وہ جو ایک اورل ٹریڈیشن تھی اس کے تحت ہی یہ موو کرتا رہا. جب اگر رگ وید کو پڑھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ اس کو لکھنے والے، اس کو ترتیب دینے والے جو لوگ تھے وہ بستے کہاں تھے. وہ سپت سندھو اس کو کہتے ہیں جس جگہ وہ رہتے تھے، جس سے مراد ہے 7 دریاؤں کی سرزمین.
اب دیکھیں یہ پنجاب جو ہے یہ 5 آب 5 دریاؤں کی سرزمین ہے، یہ ہے اب کا موجودہ پنجاب. لیکن اس زمانے میں اگر آپ دریا گنیں تو سرسوتی کو شامل کریں تو وہ 7 دریا بنتے ہیں، یعنی سندھ، جہلم، چناب، راوی، بیاس اور ستلج مل جاتے تھے، بیاس، ستلج اور سرسوتی. تو یہ جو 7 دریاؤں کی سرزمین ہے یہی علاقہ بنتا ہے آج کا پاکستانی انڈین پنجاب. اور یہ جو شمالی علاقہ ہے پورا، شمال سے مراد ہے شمال مغربی، سب کانٹیننٹ کا شمال مغربی پیچ، تو وہ یہاں بستے تھے. تو رگ وید یہیں تخلیق پایا جہاں پہلے موہنجو داڑو، ہڑپا اور یہ والی سوسائٹیز تھیں سندھ تک نیچے. تو سپت سندھو والا جو پورشن تھا 7 دریاؤں کی سرزمین، وہ یہیں پہ ان لوگوں نے یہ ایوالو ہوئی رگ وید. صحیح. تو وہ اس ٹائم پیریڈ میں وہ کئی سو سال تک تو اس کو سینہ بسینہ منتقل کیا جاتا رہا، پھر ایک خاص سٹیج پہ آگے اس کو ترتیب دی انہوں نے تحریری شکل. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو انیشل یا ارلی ویدک ایج تھی اس کا جو پروسیس تاریخ میں ہمیں ملتا ہے وہ اس تہذیب کا، ارلی ویدک ایج کا جو تہذیب کا مرکز تھا وہ موجودہ پاکستان اور شمال مغربی انڈیا، یعنی یہ ہریانہ اور پنجاب اور یہ والی جو ریاستیں ہیں انڈیا کی، یہ والا پورا حصہ جو ہے یہ تھا اس کا مرکزی علاقہ. اچھا عثمان، موہنجو داڑو اور ہڑپائی تہذیب کے بعد اس علاقے کی اکانومی کیسی تھی، ان کا رہن سہن کیسا تھا؟ اچھا جواد، یہ 2 باتیں ہیں کہ جی اکانومی کیسی تھی اور رہن سہن کیسا تھا. ان دونوں سوالوں کے جواب میں آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ جو ہے وہ ہسٹوریکل وہ شیئر کرتا ہوں میں، کہ اکانومی اور رہن سہن ان اور معاشرے کا جو فیبرک تھا وہ سب کچھ جو ہے وہ نٹڈ تھا اراؤنڈ کاؤ، گائے کے. ٹھیک ہے. یہ بڑی مزیدار بات ہے کہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ یہ لوگ، ایک تو یہ کہ بڑے بڑے شہروں والا کلچر جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا، بڑے بڑے شہروں کو فیڈ کرنا پاسبل نہیں رہا تھا، اسی لیے تو یہ چھوٹے گاؤں اور اس قبائل کی شکل میں ہی بس رہے تھے یہ لوگ. لیکن ان کی جو اکانومی ہے جو کہ ڈیفائن کرتی ہے کہ معاشرہ کیسا ہوگا، رہن سہن کیسا ہوگا، وہ اکانومی سے ڈرائیو ہوتا ہے. تو ان کی ساری اکانومی جو ہے وہ تھی گائے پہ ڈیپینڈنٹ، اس کا مرکزی کردار گائے تھی. صحیح. یعنی میرا اور آپ کا جھگڑا ہونا ہے اگر تاریخ کے اس ٹائم پیریڈ میں ہم جائیں تو وہ لینڈ کے لیے نہیں ہونا، کیونکہ زراعت جو ہے وہ اس طرح سے مضبوط ایونٹ نہیں رہا تھا اس ٹائم پیریڈ میں. وہ پانی کا جو ہے نا ہارنس کر کے، اور انڈس ویلی میں جس طرح زراعت کو کنٹرول کیا جا رہا تھا وہ پیچ یہاں پہ ڈاؤن ہے مکمل طور پہ. پہلے ڈراؤٹ اور پھر جہاں بس رہے ہیں لوگ وہاں پہ پانی کو اس طرح سے انہوں نے ہارنس نہیں کیا ہوا کہ وہ دریاؤں کا پانی جو ہے وہ لے کے اس سے کھیتی باڑی کریں. تو کھیتی باڑی نیچرل برسات کے ساتھ اس طرح ہو سکتی ہے وہ ہے، لیکن گائے جو ہے اس کے ارد گرد ساری اکانومی بلڈ کی ہوئی ہے انہوں نے. اس ٹائم پیریڈ میں گائے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ رگ وید میں جو جنگ ہے اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے گوشتی، گاؤ گائے سے، اور وہ فائٹ جو ہے اس کا لغوی مطلب جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ان سرچ آف کاؤ، گائے کی تلاش میں. صحیح. جو یعنی لڑنے کا جو ایونٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ گائے کی تلاش میں یا گائے کے لیے، گائے حاصل کرنے کے لیے. تو گائے جو ہے وہ وہی کرنسی کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے، گائے جو ہے اسی کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ اکانومی کی بیک بون ہے. اسی طرح جس بندے کو کسی امیر آدمی کہ یہ بندہ امیر ہے، یہ امیر نہیں ہے، غریب ہے، اس کا فرق کیا تھا؟ امیر آدمی کو گومت کہا جاتا تھا جس کا مطلب ہے گائے والا. طے یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ لڑتے زمین کے لیے، لیکن اس کے بعد تو جنگیں ہوتی ہیں نا جی، ایک علاقے نے دوسرے علاقے پہ قبضہ کیا ہے، ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے کے ریسورسز پہ قبضہ کرنا ہے. تو اگر ریسورس جو ہے وہ گائے کو مان رہے ہیں، وہ کرنسی گائے کو مان رہے ہیں، تو لڑائی بھی اسی لیے ہوتی تھی کہ ایک سے دوسرے کی گائے چوری کرنے کے لیے، گائے پہ قبضہ کرنے کے لیے. تو گائے جو ہے اس کو پھر آپ دیکھیں کہ بعد میں اس خطے کے کچھ مذاہب میں بڑی اہمیت حاصل رہی بڑے لمبے عرصے تک، اور کچھ میں آج تک ہے. تو وہ جو رگ وید اور اس ٹائم پیریڈ کا جو کلچر تھا وہ امپیکٹ کرتا ہے آج تک بھی. اور رگ وید پڑھیں تو اس میں بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ گائے کی کیا اہمیت ہوتی تھی اس زمانے میں. اچھا، پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ موہنجو داڑو اور ہڑپائی تہذیب میں بڑا برابری کا معاشرہ تھا، لیکن یہ کیا بعد میں بھی اسی طرح چلتا رہا؟ ذات پات کا سسٹم کوئی موجود تھا بعد میں؟ جب اب زندگی جو ہے وہ خانہ بدوشانہ سی ہے ان لوگوں کی، جس ہم ٹائم پیریڈ کی بات کر رہے ہیں، ارلی ویدک ایج جو ہے، لیکن ذات پات نام کی کوئی چیز نہیں تھی. ذات پات کی بنیاد پہ کوئی تقسیم نہیں تھی. ذات پات یہ ہے نا کہ جی
یہ صاحب جو ہیں یہ اس ذات سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کے بچے بھی اسی ذات سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے بچے بھی اسی ذات سے تعلق رکھتے ہیں. یہ کوئی تقسیم تخصیص اس طرح کی بالکل بھی نہیں تھی، ایسا کوئی کینسر موجود نہیں تھا یہاں پہ. یہ بعد میں ہوا. ذات پات سے پہلے پیشے کی بنیاد پہ تقسیم ضرور تھی. ذات یہ ہے کہ بلڈ لائن کی بنیاد پہ وہ تو سب لوگ ایکویلٹی کے ہی قائل تھے. اور ایون جو سردار یا قبیلے کا جو لیڈ کرنے والا ہوتا تھا اس کے بھی اختیارات ایسے نہیں ہوتے تھے کہ جی وہ مطلق العنان ہے اور وہ بہت سپیریئر ہے. نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا. قابلیت کی بنیاد پہ یہ طے ہوتا تھا کہ کون لیڈ کرے گا. اور آپ امیجن کریں نا کہ یہ آج سے ہم بات کر رہے ہیں کوئی قریب 3000 سال پہلے کی، 3500 سال پہلے کی، کہ اس وقت بھی اس خطے میں تبدیلی آنے کے باوجود، یہاں سے لوگوں کے مائیگریٹ کر کے نئے لوگوں کے شامل ہونے کے بعد بھی ایکویلٹی کا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ موجود تھا. وہ موہنجو داڑو میں بھی موجود تھا اور ان کے اندر بھی موجود تھا. جو آج معاشرے میں ایکویلٹی کا یہ لیول ہے کہ رگ وید کے 9 منڈل 9 منڈل میں ایک رشی لکھتے ہیں کہ میں شاعر ہوں، باپ میرا طبیب ہے اور ماں میری چکی پیستی ہے، ہم سب مل کے کماتے ہیں. صحیح. تو یہ نہیں تھا کہ جی کسی ذات پات کی بنیاد پہ کوئی پروفیشن چوز نہیں کر سکتا کہ یہ جو ہے یہ لوگ صرف یہی کام کریں گے. نہیں، وہ شاعری کر رہا ہے وچ از این انٹلیکچوئل جاب. باپ اس کا طبیب ہے جو لوگوں کو ٹھیک کرتا ہے، وہ سب کو چھو سکتا ہے، سب کا علاج کرے گا، سب کی نبض دیکھے گا، پلس دیکھے گا، آثار دیکھے گا. اور ماں جو ہے اس کی وہ گھر میں چکی پیستی ہے، آٹا بناتی ہے. اب اس سے یہ مراد نہیں ہم لے سکتے کہ وہ صرف اپنے لیے آٹا بناتی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ ایک سے زیادہ گھروں کو فیڈ کرنے کے لیے آٹا پیستی ہو ایز پروفیشن. پلس اس معاشرے کے اندر عورت کا مقام جو ہے وہ بہت بلند تھا. صحیح. بالکل ایکول مردوں کے ان کے رائٹس تھے. ایسا بالکل نہیں تھا کہ جی جو ہے وہ مرد لیڈ کرے گا اور عورت جو ہے وہ صرف گھر میں چھپ کے بیٹھے گی اور اس کے اور کوئی وہ نہیں ہے. پولیٹیکل رول تک، امپورٹنٹ پولیٹیکل رولز میں بھی اس کا کنٹریبیوشن ہوتا تھا. اور جو بات ایک اور بڑی مزے کی بات ہے، یہ پوری دنیا میں ڈیموکریسی کا جو بخار ہے، یہ آج کل کہ جی ڈیموکریسی کے ٹھیکیدار ویسٹ ہے، ایسا نہیں ہے. اس خطے میں اس زمانے میں بھی ڈیموکریسی موجود تھی. ہم نے بات کی موہنجو داڑو میں کہ جی برابری نظر آتی ہے، کوئی بادشاہت نہیں ہے، کوئی ایسا سردار نہیں ہے کہ جس کا کہیں تخت پڑا ہو. میننگ دیٹ کہ وہ ایک جیسے گھر، ایک جیسے لوگ، ایک جیسی سہولیات سب کے لیے موجود تھیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پولیٹیکلی لوگ جو ہے وہ اتنے اویئرڈ تھے، پولیٹیکلی لوگ اتنے ایکویلٹی میں بلیو کرتے تھے کہ انہوں نے ایسی کوئی تقسیم نہیں بنائی. ان لوگوں میں بھی ارلی ویدک ایج میں بھی، جس میں آپ بات پوچھ رہے ہیں نا کہ جی کیا ان کا طریقہ کار تھا ذات پات کا، تو ذات پات کو چھوڑیں، ان کا پولیٹیکل سسٹم ڈیموکریسی کا بھی اتنا زبردست تھا، نیٹڈ تھا کہ سارے اختیارات کسی ایک شخص کے پاس نہیں ہیں. باقاعدہ جو سبھا اور سمیتی یعنی جو قبائلی اسمبلیاں تھیں ان کے اندر خواتین کی کنٹریبیوشن ہوتی تھی، وہ ممبر ہوتی تھیں. آج سے 3500 سال پہلے آج کی طرح خواتین کا کوٹا جو ہے وہ اسمبلیوں میں جو مختص کرنا پڑتا ہے، اس کی ضرورت نہیں تھی. تو ان میں لوپا مدرا اور گھوشا نامی جو ہے وہ خواتین ایسی ہیں جنہوں نے رگ وید کے کئی منتر تخلیق کیے ہیں. تو جواد رگ وید جو ایک طرح سے مقدس ہسٹوریکل ایک بک ہے، اس کے اندر بھی ان کا کنٹریبیوشن موجود ہے. وہ کتاب جو ریکارڈ کر رہی ہے ساری چیزوں کو، پولیٹیکل، ریلیجس، لوکل ہسٹری جو ہے اس کو ریکارڈ بنا رہی ہے، اس کا شعری شکل میں، اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے بھی خواتین موجود ہیں اور ان کے ریفرنسز موجود ہیں آج بھی. تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ خواتین کا کردار کیا تھا. اس کے بعد کے معاشرے میں آپ دیکھیں کہ کیا کوئی خاتون جو ہے وہ کسی تاریخی یا کسی ریلیجس بک کے اندر اس طرح سے کنٹریبیوٹ کرتی نظر آتی ہے آپ کو؟ کم از کم اس خطے میں وہ ایک درمیان میں ڈارک پیچ ضرور موجود ہے. تو وہ جو ہے نا کہ آج ہم جو سوچتے ہیں کہ اس خطے پہ بڑا الزام ہے کہ جی برصغیر میں ذات پات کا نظام یہاں تک نہیں تھا. تو اچھا، اتنا پرامن معاشرہ ہے جہاں پہ مساوی ہے ہر چیز، لوگ برابر کی سطح پہ کام کرتے ہیں، تو پھر یہ چیزیں تبدیل کیسے ہوئیں؟ ایگزیکٹلی وہ ہوتا ہے نا کہ جی ایک بند مشین میں آپ ایک کوائن ڈالتے ہیں، سکہ، اور وہ سوئچ آن ہو جاتی ہے. اسی طرح اس خطے کے لوگوں نے تقریباً 1000 قبل مسیح میں ایک ایسی چیز دریافت کر لی جس نے کوائن کا رول پلے کیا اور مشین کا ایک اور میکانزم آن ہو گیا. اور وہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے اس ہسٹوریکل ایونٹ میں، اس خطے کی خاص طور پہ، اور وہ ہے لوہے کی دریافت. صحیح. یعنی ہم نے تذکرہ کیا پیچھے کہ جی تانبا، کاپر ایک سافٹ جو ہے وہ ایلیمنٹ تھا، ایک نرم دھات تھی. پھر اس کے اندر انسان نے تجربہ کیا کہ اس کو کیسے سخت بنایا جا سکتا ہے. اس میں ٹن شامل کیا، اس کے اندر ایلومینیم شامل کیا، تو وہ اس سے برونز
یعنی کانسی بنی، وہ سخت تھی تانبے کی نسبت، لیکن سٹل جو تانبے کی کلہاڑی ہے یا جو کانسی کی کلہاڑی ہے وہ بڑے بڑے درخت اور سخت لکڑی کو اس طرح سے نہیں کاٹ سکتی تھی. کاٹ سکتی تھی تو وہ بہت زیادہ مشقت چاہیے ہوتی تھی اس کے لیے. لیکن لوہا جو ہے جب وہ دریافت ہوا اور لوہے کی کلہاڑی جو ہے وہ آئی انسان کے ہاتھ میں، تو پھر جنگل کٹنے شروع ہوئے. وہ درخت جن کو کاٹ کے کاشتکاری ممکن نہیں تھی، وہ کلہاڑی نے اس کو پاسبل کیا، اسٹیل کی کلہاڑی نے، یعنی لوہے کی کلہاڑی. تو لوہا دریافت ہوا، ایک سیاہ دھات، اور اس دھات کو یہ اندازہ لگایا انسان نے کہ یار یہ اسی میٹل جیسی ملتی جلتی ہے، رنگت اس کی مختلف ہے. تو ٹرائی کیا ہوگا کسی نے کہ بھائی اس سے بھی کوئی اوزار تیار کرنے کی کوشش کی جائے، اور بس پھر یہ طے ہو گیا کہ یہ جو کالی دھات ہے اس کو ایک خاص ٹیمپریچر پہ لے جا کے گرم کرنے کے بعد اس سے اگر ہم تیار کر لیں کوئی اوزار، تو وہ اوزار جو ہے وہ بہت مضبوط ہوگا. اور وہیں سے کلہاڑی بنی، وہیں سے تلوار بنی. اور یہ جو پرامن خطہ تھا پورے کا پورا، اس میں لوہے نے آ کے ایک بالکل نئی ٹرانسفارمیشن دے دی، یہاں کی اکانومی کو بھی، یہاں کے طرز زندگی کو بھی. اور اسی نے پھر بہت ساری چیزوں کو آگے فردر ڈیفائن کیا، پولیٹیکلی، سوشلی، ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے بھی، کہ کون کہاں کیسے رہے گا، کس انداز سے بسے گا. اور وہ جنگل جو ہے، لوگ جب ٹورڈز ایسٹ موو ہوئے تھے، یا یہاں پہ بھی وہ جنگلات جو تھے ان کو کاٹ کے انہوں نے زراعت کے قابل بنانا شروع کیا. اور پھر ہل سٹیل کا جو ہے، وہ جو سخت زمین تھی اس کو چیرنے کے کام آنا شروع ہوا. گائے کا کانسیپٹ پہلے میں نے بتایا کہ گائے اور بیل جو ہے وہ ایک خاص اہمیت رکھتے تھے، اور بیل ایک طاقتور جانور تھا. اور پھر یہ اندازہ لگایا گیا کہ جی یہ جو سٹیل کا ہل ہے یہ نہیں ٹوٹتا زمین سخت بھی ہو تو بس پھر وہ سٹیل کا ہل جو ہے اس نے یہاں پہ زراعت کا ایک نیا پروسیس ٹریگر کیا. تو جواد یہ یہاں سے جب یہ لوگ موو کر رہے تھے ٹوورڈز سینٹرل سب کانٹیننٹ پیچ، یعنی جو بہار کا علاقہ ہے یا اتر پردیش کا علاقہ ہے، تو یہاں پہ جنگلات تھے اور دلدلیں تھیں، اور وہ نہیں تھا کوئی ایزی لینڈ کلٹیویشن. پانی وانی یا اس کی نمی کا تناسب، مونسون کی اویلیبلٹی، وہ چیزیں ضرور امپیکٹ کر رہی تھیں اس کو. لیکن کاشتکاری کے لیے پھر سٹیل نے، لوہے نے آ کے، کلہاڑی نے جنگل کاٹا، ہل جو ہے اس سے بیل نے اس زمین کو کھودا گہرائی تک، اور نیچے کی جو ہے وہ طاقتور زمین اور یہ جو سیلابوں سے منرلز رچ لینڈ تھی وہ سامنے آنے شروع ہوئی. تو فصلوں کی کاشت یعنی بہت زیادہ خوراک ایک جگہ پہ ملنی شروع ہوئی. اور اسی کے ساتھ جب خوراک کی فراوانی ہوئی تو لوگوں نے ایک جگہ پہ رہنا شروع کیا، دوبارہ سے وہ شہروں کی آبادی کی طرف کہانی بڑھنے لگی. ناؤ وی ہیو دا ریسورسز، اب فیڈ کیا جا سکتا ہے. تو وہ جو قبائلی طرز زندگی تھا اور خانہ بدوشانہ سی زندگی تھی موو کرنے والی، وہ رکنے شروع ہوئی. جب وہ رکنے شروع ہوئی تو گائے سے زمین امپورٹنٹ ہو گئی، کیونکہ اب زمین خوراک دے رہی ہے. پہلے یہ تھا کہ جی بیل پہ آپ سامان لاد کے لے آئے، گائے سے آپ نے دودھ لیا اور اپنی زندگی جو ہے اس کے ارد گرد نٹ کی ہوئی تھی. اب جو ہے وہ زمین آپ کو ایک ٹول مل گیا جس سے زمین کھود کے آپ اس سے فصل حاصل کر سکتے ہیں. تو پھر زمین جو ہے وہ امپورٹنٹ ہونی شروع ہوئی، اکانومی جو ہے وہ ٹرانسفارم ہونی شروع ہوئی گائے سے لینڈ کی طرف. اور یہیں سے پھر وہ سلسلہ شروع ہوا کہ جی اب لینڈ ہے تو لینڈ پہ قبضہ. جنگیں جو ہے وہ گائے کے لیے نہیں ہوں گی، اب جنگیں جو ہیں وہ ہوں گی زمین کے لیے. زرخیز زمین، زیادہ زرخیز، کم زرخیز، میرے پاس کتنی لینڈ ہے، اس لینڈ کو آپریٹ کرنے کے لیے کتنے لوگ ہیں، لالچ. اور وہ جو ایک ہوتا ہے کہ جی اب ایکسپینڈ کریں، اور اس پروسیس میں انسان داخل ہو گیا. تو وہ سب یہاں کے لوگ بھی جو ہیں وہ بھی انسان ہیں. اس ایوولوشنری پروسیس کے تحت جب اندازہ ہونا شروع ہوا کہ ہاں یار یہ زمین جو ہے اس سے فصلیں مل رہی ہیں، تو شہر آباد ہونے شروع ہوئے، بڑی آبادیاں بننی شروع ہوئیں. قبائل نے موو کرنا چھوڑ کے رکنے شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اکانومی، سیکیورٹی، جنگیں، یہ سب جو ہے یہ ٹرانسفارم ہو گئے. تو وہ جو آپ کا سوال تھا کہ جی اتنا پرامن معاشرہ، اس پرامن معاشرے میں ضروریات بھی اتنی ہی تھیں جتنے وسائل تھے. وسائل بڑھے، ضروریات بڑھیں، تو جھگڑے بھی بڑھے، ذات پات کا نظام بھی دار آیا. جب لوگوں کو موومنٹ سے وہ رکنے شروع ہوئے ایک جگہ پہ، تو پھر وہ جو چھوٹی چھوٹی بستیاں ہوتی تھیں یا خیمے ہوتے تھے وہاں سے وہ نکلے اور انہوں نے پختہ گھر بنانے شروع کیے، یعنی مٹی سے مضبوط گھر بنانے شروع کیے جن کو موو نہیں کرنا. انہوں نے ٹیریٹری کا کانسیپٹ آیا، ریاست کا کانسیپٹ آیا، علاقے کا کہ یہ میرا علاقہ، یہ تیرا علاقہ. اور گائے جو ہے وہ ایک سیکنڈری سورس، ایک پالتو جانور کے طور پہ رہ گئی. جیسے گائے یا گھوڑا یا کوئی بھی
جانور ہو سکتا ہے، اور لینڈ جو ہے اس نے اپنا رول جو ہے اس کا امپورٹنٹ ہوتا چلا گیا، قبضے کا، کہ میرے پاس یہ زمین کم ہے، اسے زیادہ ہونا چاہیے، چھین لینی چاہیے، قبضہ کر لینا چاہیے، یہ والی چیزیں جو ہیں یہ آہستہ آہستہ آنی شروع ہوئیں۔ تو اکانومی جو ہے وہ زمین پہ منتقل ہو گیا، اس کا اکانومی کی روٹس جو ہیں وہ زمین سے جا جڑی۔ اب راجا یا قبیلے کا جو سردار ہے وہ ایک ایسا شخص ہوتا تھا جس کی سب سے بڑی ذمہ داری اپنے قبیلے کی حفاظت ہوتا تھا، ان کو لیڈ کرنا ہے، حفاظت کرنی ہے، تو یہ ذمہ داری کے طور پہ ملتی تھی، نہ کہ ایک پریولیج کے طور پہ۔ جب وہ ایک جگہ ٹک کے آپ بیٹھ گئے ہیں، آپ نے دیواریں کھڑی کر لی ہیں، آپ نے سسٹم ڈیولپ کیے ہیں، تو وہ جو راجا ہے وہ پھر بادشاہت کی طرف آ گیا۔ وہ راجا جو ہے وہ زیادہ زمین، اختیارات زیادہ، لینڈ زیادہ، تو یہاں سے پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ لیڈرشپ کا جو کانسیپٹ تھا پہلے وہ بدلا، کہ جی اب ایک بندہ جو ہے وہ آرڈر دے رہا ہے اور باقی لوگ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جس کے پاس کم زمین ہے وہ اس کو فالو کر رہا ہے۔ تو وہ جو کہہ لیں آپ کے جی ریسورسز کا کنٹرول تھا وہ پہلے تو تھا قدرت کے ہاتھ میں کسی حد تک، پھر وہ جب آنا شروع ہوا نا انسان کے ہاتھ میں، تو اس میں سے جو تگڑا انسان، جو چالاک انسان، جو سمجھدار انسان ہے وہ ان ریسورسز پہ زیادہ قبضہ کر کے وہ باقی لوگوں کو اس کی تقسیم میں ایکسپلائٹ کرنے شروع ہوا، اور یہاں سے پھر وہ ذات پات کا نظام جو ہے اس کی بنیاد پڑی۔ اور یہ جو ٹائم پیریڈ ہے یہ ہے جواد 1000 سال قبل مسیح سے لے کے پھر یہ موو کر کے آتا ہے 600 قبل مسیح تک، 400 سال کا ٹائم پیریڈ۔ لوہا دریافت ہوتا ہے 1000 قبل مسیح میں، اور اس کے بعد 400 سال کے اندر اندر ایوالو کرتے کرتے صورتحال یہاں پہنچ جاتی ہے کہ قبیلے کی حفاظت اور خدمت سے سردار جو ہے وہ قبیلے کے مالک یا بادشاہ کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ تو جواد اسی ٹائم پیریڈ کو لیٹ ویدک پیریڈ کہا جاتا ہے، یعنی 1500 قبل مسیح سے 1000 قبل مسیح تک کا ٹائم پیریڈ 500 سال جو ہے وہ ارلی ویدک پیریڈ، 1000 قبل مسیح سے 600 قبل مسیح تک کا ٹائم پیریڈ ہے یہ لیٹ ویدک پیریڈ کہلاتا ہے۔ اچھا، وہ ایک بہت بڑی جو جنگ جس کا ذکر کیا جاتا ہے مہا بھارت، وہ بھی تو لیٹ ویدک پیریڈ میں ہی لڑی گئی، وہ کیا ایک ایکچوئل جنگ ہے یا کوئی دیو مالائی کہانی ہے؟ جواد نہ تو اس کا جواب 100% یہ ہے کہ جی یہ سچ ہے، اور نہ اس کا جواب جو ہے وہ 100% یہ ہے کہ یہ 100% جھوٹ ہے۔ اصل میں نہ یہ 100% سچ ہے، نہ یہ 100% جھوٹ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جنگ کے ثبوت، آرکیولوجیکل ایویڈنسز وہاں ملتے ہیں وہ پروف موجود ہیں، اب وہ سرفیس ہو گئے ہیں کہ جی بالکل یہاں پہ ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی، لیکن جس طرح پیش کیا جاتا ہے اس میں ایک مذہبی رنگ اور وہ شامل کر کے وہ اس کو ثابت کرنے کا نہ تو کوئی طریقہ ہے، اور نہ ہی اس میں سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ثابت ہوتی ہیں، وہ پاسبل نہیں لگتی۔ مطلب یہ ایسے ہی ہوا جیسے باقی معاشروں میں ہوتا ہے کہ ایک ایکچوئل ایونٹ جو ہے وہ میتھولوجی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جی بالکل، وہ میتھولوجی اور ایک ایکچوئل ایونٹ ہسٹوریکل جو ہے وہ کہیں بلینڈ ہوئے ہیں، اور ان کے درمیان جو لائن ہے وہ کوئی کلیئر نہیں ہے کہ کون سا حصہ جو ہے میتھولوجی کا پورشن ہے اور کون سی چیز جو ہے وہ ایکچوئل ایونٹ کا پارٹ ہے۔ انڈین ایک آرکیولوجسٹ ہیں بی لال، انہوں نے 1950s میں یہ تمام مقامات جن کا تذکرہ آیا ہے کہ جی یہاں پہ مہا بھارت ہوئی ہوگی، ان تمام مقامات جیسے دہلی کا قلعہ ہے یا کرکشیتر کا علاقہ ہے، وہاں پہ کھدائیاں کروا کے تو وہ ایویڈنسز جو ہیں وہ گیدر اپ کی آرکیولوجیکل، اور اس میں یہ ثابت ہوا کہ جی یہاں پہ ایک بڑی جنگ لڑی گئی ہے اور اس کے ثبوت موجود ہیں۔ ان کھدائیوں میں بی لال کو PGW کلچر یعنی پینٹڈ گرے ویئر کلچر کے جو ہیں وہ پروف ملے، وہ ہیں کہ یہ سرمئی رنگ کے برتن تھے اور ان کے اوپر کالے رنگ سے جیومیٹریکل ڈیزائن جو ہیں وہ بنے ہوئے تھے، اور یہ ان کا جو ایج کا ٹائم پیریڈ بنتا ہے وہ وہی 1200 قبل مسیح سے 600 قبل مسیح کے درمیان کا ٹائم پیریڈ بنتا ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ انہی کھدائیوں میں پروفیسر بی لال کو ہستینا پورہ کی کھدائی میں ایک بڑا زبردست ثبوت ملا، اور وہ ثبوت کیا تھا کہ جی ہندوؤں کی ایک مذہبی کتاب کے اندر ہسٹوریکل ایک ریفرنس جو ہے وہ دیا گیا ہے کہ جی مہا بھارت کے بعد گنگا ندی میں ایک بہت بڑا سیلاب آیا، جس کی وجہ سے جو کیپٹل تھا وہ ہستینا پورہ سے موو کر کے شامبی میں جو ہے وہ حکمران لے گئے۔ اب وہ جو پروف ملا پروفیسر بی لال کو وہ یہ تھا کہ جی ہستینا پورہ کے اندر جو یہ پوٹری یا یہ پروفز مل رہے تھے، ان کے اوپر ایک بہت بڑی مٹی اور گارے کی تہ ملی جو یہ ثابت کرتی ہے لیئر کہ یہاں پہ سیلاب کی وجہ سے جو ہے یہ ساری چیزیں اس کے نیچے دب گئیں۔ یعنی آپ کھدائی کے دوران میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مٹی اور گارے کی جو لیئر ہے ایک خاص طرح سے فارم کی ہوئی، وہ سیلاب کے نتیجے میں ہوتی ہے وہ، اور اس کے نیچے وہ پوٹری اور وہ پروف مل رہے ہیں تمام ہسٹوریکل۔ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ کم از کم یہ حوالہ جو ہے وہ مذہبی کتاب کا کہ جنگ کے بعد یہاں پہ
سیلاب آیا تھا اور سیلاب کی وجہ سے یہاں سے کیپٹل موو کرنا پڑا تھا۔ مورخین اس بات کو مانتے ہیں کہ آج سے 3000 سال پہلے یعنی 900 قبل مسیح میں کرکشیتر کے مقام پہ کورو اور پنچال نامی دو قبیلے بڑے بڑے جو ہیں آریائی قبیلے یا انڈو آرین قبائل جو ہیں ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوا تھا، ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی۔ تو وہ جو ٹائم لائن ہے وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ جی سیلاب سے ٹھیک پہلے یہ والی ایک جنگ جو یہیں اسی ایریا میں ہوئی، اس کرکشیتر کے علاقے میں ہوئی، تو اس میں وہ میتھولوجی اور تاریخی جو ایونٹ ہے نا اس کا اس طرح سے بلینڈ ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پروو ہوتی ہیں کہ جی جنگ ہوئی، ان قبائل کے درمیان ہوئی، اس کے بعد جو بھی اس جنگ کا نتیجہ رہا ایک سیلاب آیا، جس سیلاب کے نتیجے میں یہاں سے موو کرنا پڑا کیپٹل کو، تو وہ ساری چیزیں ثابت ہوتی ہیں یہ والی۔ تو اب اس کے اندر میتھولوجی کا کتنا شیئر ہے، ریلیجس کنٹریبیوشن کتنا ہے، یا کسی کا ایمان جو ہے وہ ان چیزوں پہ ہے اگر وہ یقین رکھتے ہیں، تو وہ کس حد تک اس کو انفلوئنس کرتا ہے اس کو ہم ایز ہسٹری اسٹوڈنٹ پروو نہیں کر سکتے۔ تو جواد یہ جو کرکشیتر کے مقام پہ لڑائی ہوئی تھی، دو بڑے قبائل کے درمیان ایک بڑی جنگ ہوئی، یہ مقام بنتا ہے انڈیا کے اندر جو ان کی ریاست ہے ہریانہ وہاں کا، اور یہ اتنا اس کا امپیکٹ تھا اس جنگ کا، یہ اتنی بڑی جنگ تھی کہ اس کو بعد میں کئی صدیوں تک اس جنگ کو یاد کیا جاتا رہا، اس کے بارے میں اشعار اور چیزیں جو ہیں وہ جو کلچر تھا ان کا کہ وہ سینہ بسینہ اس کو یاد رکھنا، شاعری میں کنورٹ کر کے رزمیہ انداز میں، نظم کے انداز میں پیش کرنا، تو وہ ان کے واقعات، اس کے جو ہیروئکس سے اس کو پریزنٹ کرتے تھے لوگ، اور اسی فلو کے اندر چلتے چلتے پھر بعد میں آنے والے مصنفین اور براہمنوں نے آنے والی صدیوں میں اس کے اندر جو ہے وہ اخلاقیات بھی ڈال دی، معجزات بھی ڈال دیے، تو وہ کرتے کرتے اس کی جو شکل موجودہ ہے وہ ایک ایپک اس کی بن گئی، دنیا کی جو ہے وہ طویل ترین رزم یا نظم کی شکل اس نے اختیار کی۔ تو اس جنگ نے یقیناً مہا بھارت نے ایک امپیکٹ جو ہے وہ تاریخ کا تو اس کا تھا، لیکن اس نے پھر معاشرے پہ بھی ایک رنگ چھوڑا، اور اس رنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اتنی امپیکٹفل تھی کہ لیٹر آن جو ہے وہ اس کے اندر ملٹیپل اینگل سے چیزیں ایڈ ان ہوتی چلی گئیں، اور وہ پھر آئی ڈونٹ نو کہ کتنا اس کا پورشن جو ہے وہ اوریجنل رہا ہوگا تاریخی طور پہ، اور کتنا جو ہے وہ ایڈیشن ہے یا لوگوں کی اپنی جو جذبات تھے وہ اس میں شامل ہوتے گئے۔ تو اس لیے وہ جو سوال تھا آپ کا کہ جی کیا مہا بھارت ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، نہ یہ سچ کہہ سکتے ہیں اس کو 100%، نہ اس کو 100% جھوٹ کہا جا سکتا ہے۔ جنگ ہوئی، مہا بھارت کے نام سے ایک بڑی جنگ یہاں پہ ہوئی اس علاقے میں، اور اس کے آرکیولوجیکل پروفز بھی موجود ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، مطلب مہا بھارت جو ہے وہ پارٹ فیکٹ پارٹ میتھولوجی ہے جی۔ اچھا عثمان، ہم نے یہ کور کر لیا کہ اس دور میں زراعت میں ایک ریولوشن آ چکا تھا، اور پھر جنگیں اور لڑائیاں بھی لڑنی شروع کر دی ان لوگوں نے، تو اور کیا تبدیلیاں معاشرے میں رونما ہوئیں؟ جو ابھی ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ پہلے موہنجو دڑو اور ہڑپائی جو تہذیب تھی، انڈس ویلی سویلائزیشن، اس کے اندر بہت برابری تھی۔ پھر آغاز میں زراعت سے پہلے یہاں پہ بھی بہت برابری تھی، خواتین کے حقوق تھے، کسی کو ذات پات کی بنیاد پہ تقسیم نہیں کیا جاتا تھا، لیکن یہاں پہ بھی یہ سیکنڈ ویدک پیریڈ کے اندر جب زراعت آ گئی تو بھی تقسیم جو ہے وہ آغاز میں ایسی نہیں تھی ایک دم سے، پہلے پیشوں کی بنیاد پہ 4 حصوں میں اس کو بانٹا گیا، جن میں پہلا تھا برہمن، ان کا کام تھا پڑھنا پڑھانا اور انٹلیکچوئل جاب۔ دوسرے تھے چھتری یا کھشتری، وہ جنگجو تھے اور بیوروکریٹس کہ ان کے ذمے ہے نظام و نسق کو رن کرنا۔ تیسرے لوگ تھے ویشیا، یعنی ورکرز، کسان، تاجر، کام دھام کرنے والے لوگ، جو سسٹم کو آپریٹ کرنے والے، رن کرنے والے لوگ تھے، جنگجو اور جو حکمران تھے ان کے نیچے کام کرنے والے لوگ۔ اور چوتھا پیشہ جو تھا وہ تھے شودر، اور ان کا کام تھا خدمت گار، ان سب لوگوں کی ہر درجے میں خدمت کرنا، ان کی کیئر کرنا۔ آپ تقسیم دیکھیں گے کیا ہے کہ ایک حصہ پڑھنے لکھنے پہ، انٹلیکچوئل ایکٹیویٹیز پہ توجہ دے گا، ایک حصہ جو ہے لوگوں کا، وہ ایک خاص لوگ جو ہیں وہ ان کا پیشہ یہ ہے کہ وہ حکمرانی کریں گے، نظام چلائیں گے اور جنگیں لڑیں گے، حفاظت کریں گے، جنگ لڑیں گے، ان کا بیوروکریٹیکل رول ہوگا، یہ ان کے ذمہ ہے، یہ ان کا ایک پیشہ ہے۔ اور جو ایک تیسرا جو حصہ ہے یا تیسرا جو پیشہ ہے وہ لوگ ہیں ویشیا، وہ ہیں آپریٹو مسل، کہ وہ کھیتی باڑی کریں گے، وہ کاروبار کریں گے، وہ تجارت کریں گے، سامان ایک سے دوسری جگہ لے کے جائیں گے، لوگوں کی ضروریات کے لیے چیزیں پوری کریں گے۔ اور ایک پیشہ ایسا ہے کہ جس کے ذمہ ہے لوگوں کی خدمت کرنا، ان سب کی اور باقی،
کہ وہ خدمتگار شعبہ ہے. اب اس کے ڈویژن کو آپ دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ انٹلیکچوئل ڈویژن ہو, آپ انٹلیکچولی بہت رچ ہیں, آپ فلسفے کو سمجھتے ہیں, آپ سوچنے کی سکت رکھتے ہیں, آپ کی میموری اچھی ہے, آپ نے ہسٹری پڑھ رکھی ہے, تو آپ حصہ بن سکتے ہیں برہمن پیشے کا, برہمن شعبے کا. جواد یہاں تک بھی جو ہے وہ پیشے کی بنیاد پہ تقسیم ہے معاشرے کے اندر 4 حصوں میں, یا انٹلیکٹ کی بنیاد پہ تقسیم ہے کہ جی اگر آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ اس قابل ہیں تو آپ برہمن ہیں, آپ اگر لڑ سکتے ہیں, جنگجو ہیں, آپ کو نظام چلانا آتا ہے تو آپ کھشتری یا چھتری ہیں, اور اگر آپ جو ہے وہ اس سے کم انٹلیکچولی وہ ہیں بٹ آپ کاشتکاری کر سکتے ہیں, آپ تجارت کر سکتے ہیں, تو آپ وہ والے شعبے کو آپ جوائن کر رہے ہیں. اور اگر آپ اس سے بھی انٹلیکچولی نیچے ہیں اور آپ نہیں کر پا رہے ہیں ان ساری چیزوں کو گراسپ, تو آپ لوگوں کی خدمت پہ مامور ہیں. تو یہاں تک بھی خرابی نہیں ہے. خرابی تب پیدا ہوتی ہے جب برہمن یہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ یہ تقسیم جو ہے یہ پیشے کی بنیاد پہ نہیں ہے, یہ آفاقی ہے, یہ جو جہاں پیدا ہو رہا ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ قدرت کا کوئی نظام کام کر رہا ہے. اور جو طاقتور تھے انہوں نے اپنی اجارہ داری قائم کرنی شروع کی, تو ان کو اندازہ ہوا کہ اس کو یوز کرنا چاہیے اجارہ داری قائم رکھنے کے لیے. اور اس کا جو سب سے بڑا ثبوت وہ ہے رگ وید کا 10واں منڈل, جس میں ایک نظم کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ جی برہمن جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں خدا کے منہ سے, اور جو چھتری یا کھشتری ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں خدا کے بازوؤں سے, جو تیسرے نمبر پہ ویشیا ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں خدا کی رانوں سے, اور جو شودر ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں خدا کے پاؤں سے. اب دیکھیں کہ جب یہ چیز لوگوں کے دماغوں میں ڈالی جا رہی ہے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے, تو تقسیم واضح ہو گئی کہ جو خدا کے منہ سے پیدا ہوا ہے وہ سپیریئر ہے, اور جو خدا کے بازوؤں سے پیدا ہوا ہے وہ اس کے ذمہ حفاظت ضرور ہے لیکن وہ سپیریئر کے قریب ترین وہ ہے. اور جو بات اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ پیشے کی بنیاد سے تقسیم نکل کے چلی گئی پیدائش کی بنیاد پہ, کہ جو جہاں پیدا ہوگا, جس کے گھر میں پیدا ہوگا وہ اسی میں رہے گا. تو کوئی جو برہمن کے گھر میں پیدا ہوگا وہی برہمن ہے, جو شودر کے گھر میں پیدا ہوگا وہ ہمیشہ شودر رہے گا. اور اس میں کیا یہ کہ جی جو برہمن تھے دماغ بن گئے معاشرے کا, اور انہوں نے ساتھ میں ملا لیا چھتریوں کو, کھشتریوں کو, کہ جی آپ لوگ, ہم جو ہے وہ معاشرے کا دماغ ہیں, آپ لوگ معاشرے کی تلوار ہیں, اور ہم باقیوں کو رول کریں گے. تو یہ رول کرنے کی جو لسٹ ہے اس کی بنیاد پہ یہ پیشے کی تقسیم ذات کی تقسیم میں چلی گئی. اور پڑھنے لکھنے کا اختیار کس کو ہوگا کس کو نہیں ہوگا, ویدوں کو کون پڑھ سکتا ہے کون نہیں پڑھ سکتا, یہ پھر آپ جانتے ہیں ہم سب لوگ کہ پھر میڈیا سے ہمیں یہ بہت ساری چیزیں جو وہ کمیونیکیٹ آج بھی ہوئی کہ جی ویدوں کو پڑھنے کا حق کسے حاصل ہے. ہم کسی مذہب کو کرٹیسائز نہیں کر رہے ہیں, یہ جو تقسیم ہے ذات پات کی یہ اس طرح سے ٹرانسفارم ہوئی, یہ آغاز میں ایسی نہیں تھی. تو وہ جو الزام لگتا ہے سب کانٹیننٹ پہ کہ جی پوری دنیا کی طرف سے انٹلیکچولی کہ جی یہاں پہ ذاتوں کا بڑا وہ کاسٹ سسٹم جو ہے وہ بڑا کروئل ہے یہاں کا, اس کے پیچھے لالچ, ہرس, کنٹرول, اور یہ جو ہے ریسورسز کس کے پاس ہوں گے, کس طرح سے انہیں آپریٹ کیا جائے گا, لوگوں کو کس طرح سے ریسورسز کے طور پہ یوز کیا جائے گا, اس سوچ نے اس کو پیشے سے نکالا اور پیدائش سے جوڑ دیا. صحیح. اسی دوران میں عورتوں کا کردار جو ہے وہ بھی تبدیل کر دیا گیا. پہلے عورتیں جو ہیں وہ کہاں اسمبلیز تک کا حصہ بن رہی تھیں, اور اب یہاں پہ جب مردوں کے یا معاشرے کے جنرل جو کیٹیگریز ہیں ان میں سب کو پڑھنے کا حق نہیں ہے, سب کو ڈیفائن کرنے کا حق نہیں ہے کہ کس چیز کی کیا ڈیفینیشن ہے, سب کے اختیارات برابر نہیں رہے, تو عورتوں کو اور زیادہ استحصال, ایک کمزور طبقے کے طور پہ ان کا اور زیادہ استحصال ہونا شروع ہوا. ان کو بالکل جو ہے وہ ان اختیارات سے, انتظامی امور سے, ان چیزوں سے ہٹا دیا گیا, اور انہیں کہا گیا کہ جی آپ جو ہے وہ گھر کے اندر کے کام کریں, یا نچلے لیول کی جو چیزیں ہیں اپنا کچن چلانے کے لیے جو آپ کو کرنا ہے اس میں آپ ان خدمات کو سر انجام دیں, ان چیزوں سے کسی کا کوئی لینا دینا نہیں. تو یہ جو عورتوں اور باقی ذاتوں کی تقسیم ہے یہ پھر اس ٹائم پیریڈ میں ڈیفائن ہوتی, اور اسی کا آج تک جو ہے وہ سب کانٹیننٹ کے اوپر الزام لگتا ہے کہ یہاں پہ کاسٹ سسٹم جو ہے. تو یہ کاسٹ سسٹم اس طرح سے کوئی پچھلے 10,000 سال سے یہاں پہ یا 8,000 سال سے 5,000 سال سے موجود نہیں تھا. یہ 2,500-3,000 سال کا جو ٹائم پیریڈ ہے نا یہ والا, اس کے اندر ہی کاسٹ سسٹم انٹروڈیوس ہوا, اور اس کا تعلق بھی صرف ایک ہی چیز سے ہے, اور وہ ہے کہ جی جب آپ ٹک کے بیٹھے اور زراعت ایوالو ہوئی, پہلے جو لوگ ہیں وہ آہستہ آہستہ موہنجو دڑو تک پہنچے تھے, اور وہاں کاسٹ سسٹم نہیں تھا, ہڑپا میں نہیں تھا, اس انڈس ویلی سویلائزیشن کے اندر کاسٹ سسٹم نہیں تھا. لیکن اس کے اندر کاسٹ سسٹم جو ہے وہ چونکہ بڑی تیزی سے لوہے کی دریافت کے بعد سلو پروسیس نہیں تھا, ایک دم سے چیزیں آلٹر ہوئیں, چینج ہوئیں,
اور کنٹرول گین کرنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ فکر مند، پہلے ان کو موو کرنے کی فکر ہوتی تھی، ایک جگہ ٹک کے بیٹھنے کی فکر نے یہ چیز شامل کر دی کہ اب حفاظت بھی کرنی ہے اور لینڈ بھی ایکوائر کرنی ہے، ریسورسز گین کرنے، اور وہی پھر چلتے چلتے ایوالو ہوتے ہوتے کچھ 100 سال کے اندر پیشوں کی تقسیم پیدائش سے جوڑ دی گئی، اور جو جس بلاک میں پیدا ہوگا بس وہ اسی، جس باپ کے گھر پیدا ہو گئے آپ کے انٹلیکٹ کا، آپ کی محنت کا، آپ کی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ برہمن کے یہاں پیدا ہوئے ہیں تو آپ برہمن ہیں، آپ شودر کے یہاں پیدا ہوئے ہیں تو وہ شودر ہیں، اور اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا اپلائی کر دیا گیا کہ یہ اس میں میرا یا آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ بس رب کی تقسیم ہے، اس نے ادھر پیدا کر دیا تو اب ادھر ہی رہو تم، صحیح. یو کین ناٹ گرو آؤٹ آف دیٹ پورشن یا آؤٹ آف دیٹ سیکشن. اچھا، مطلب یہ تو پھر بڑی ایک معاشرتی تنزلی یا ڈکلائن کو ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بر صغیر لیٹ ویدک پیریڈ میں کہاں کھڑا تھا؟ جب لوگوں نے ٹک کے بیٹھنا شروع کیا، شہر آباد ہونے شروع ہوئے، تو یہ دوسرا شہری انقلاب تھا. پہلا تھا انڈس ویلی سویلائزیشن اور دوسرا یہ تھا. اس میں کچھ بدھ اور جین مذہب کی جو ہسٹوریکل ایویڈنسز ہیں جو اس میں ملتے ہیں، ہسٹری جو ان کے ہاں لٹریچر ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پورا علاقہ جو ہے یہ 16 ریاستوں میں تقسیم ہوا تھا، پورا سب کانٹیننٹ. اور اس میں سے 2 ریاستیں جو ہیں وہ بہت مضبوط تھیں، بڑی تھیں. ایک تھی گندھارا جو پاکستان کا جو شمالی علاقہ بنتا ہے، اور دوسری طاقتور یا بڑی ریاست جو ہے وہ تھی مگدھ جو بہار کا علاقہ ہے انڈیا میں، وہ ہے. اب جو گندھارا تھی وہ گندھارا آرٹ اور وہ چیزیں ہم آج بھی سنتے ہیں کہ ان کا ایک ریفرنس موجود ہے. اور دوسرا تھا ٹیکسلا یونیورسٹی. وہ اس زمانے میں ایک ایسا ادارہ تھا، ایک ایسا مرکز تھا تعلیم کا، علم کا، کہ میسوپوٹیمیا تک، مصر تک کے لوگ یہاں پہ تعلیم حاصل کرنے آتے تھے، اور یورپ تک سے لوگ تعلیم حاصل کرنے آتے تھے. اور وہاں پہ علم اور اس کی ترویج، اور وہ ایک پراپر اپنے زمانے کی ایک لیڈنگ انسٹیٹیوٹ تھا. اسی طرح وہ گندھارا جو سوسائٹی تھی یا گندھارا کی جو ریاست تھی وہ بھی ایک طاقتور اور بڑی مضبوط ریاست تھی. تو یہ 2 جو ہیں چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ یہاں پہ 16 الگ الگ ریاستیں تھیں اور ان میں سے 2 انتہائی طاقتور تھیں. یہ ایک چیز جو ہے وہ ملتی ہے کہ جی شہروں میں زندگی آنی شروع ہو گئی تھی، دیہات تھے، چھوٹے قبیلے تھے، لیکن وہ وہی ہے جو آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک شہر ہے تو اس کے ارد گرد چھوٹے قصبے ہیں، پھر چھوٹے گاؤں ہیں، اور ان کا ایک اکنامک سسٹم ہے زراعت کی بنیاد. تو زراعت چونکہ کامن ہوتی چلی گئی، یہ پورا خطہ پھر اب دیکھیں نا اس پورے علاقے میں، پورے سب کانٹیننٹ میں جہاں پہ زمین سیدھی ہے وہاں پہ کاشتکاری ہوتی ہے، اور جہاں زمین سیدھی نہیں بھی ہے، سٹیپیں بھی ہیں، وہاں پہ بھی کاشتکاری ہوتی ہے. تو وہ جو مونسون اور یہاں کے موسمی اثرات تھے وہ واپس آ چکے تھے ایوالو کر کے. تو اس سے کاشتکاری نے سہولت یہ دی کہ انسان کا خوراک کا مسئلہ حل ہوا، تو وہ پھر اور مسائل میں اترا. اسی میں پھر یونیورسٹی بھی بنی ٹیکسلا کی، اسی میں پھر جنگیں بھی ہوئی ہیں. تو یہ ترتیب بنتی نظر آتی ہے ہمیں. اس کے بعد ٹیکسلا میں تعلیم دی جا رہی ہے، اور بیبلونیا سے، عراق سے اور یورپ تک سے جن لوگوں کو تھا تعلیم کی پیاس، وہ ٹیکسلا یونیورسٹی میں آگے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور تعلیم اور تحقیق کا جو ہے وہ معیار اتنا بلند ہے کہ چانکیہ جیسے اسکالرز جن کا بڑا پھر تذکرہ آتا ہے، چانکیہ کی شخصیت پہ ہم پورا ایک ایپیسوڈ کریں گے، تو وہ بھی اسی گندھارا ریاست کا حصہ تھے. دوسری طرف تھی مگدھ ریاست جو بہار کا علاقہ بنتا ہے. وہ ایک طاقتور ریاست تھی، اور وہ وار ٹیکنالوجیز میں انہوں نے کام کرنا شروع کیا کہ جی طاقت کو اور کیسے بڑھایا جائے. اور اسی سلسلے میں انہوں نے پہلی دفعہ جنگلی ہاتھی جو ہیں ان کو پکڑ کے ٹیم کر کے جنگ میں استعمال کرنا شروع کیا. تو ہاتھی جو ہیں وہ پھر یہاں پہ آپ کو پتا ہے ہاتھیوں کی لڑائیاں سب کانٹیننٹ کے اندر جو ہیں وہ جانی جاتی ہیں ماضی میں. تو انہوں نے ہاتھیوں کو جنگ کا حصہ بنایا. اور ہاتھی اس زمانے میں آپ دیکھیں کہ گھوڑا تھا یا عام پیدل فوج، اس میں ہاتھی ایک دیو قامت جو ہے وہ پہاڑ جیسی ایک چیز جو ہے وہ ان کے اندر موو کر رہی ہے، تو وہ ہاتھی رونتے ہوئے جا رہے ہیں. تو وہ ایک ٹینک کی سی ان کی وہ تھی. اور آپ موویز میں ہم دیکھتے ہیں جو ڈپکشن آتی ہے کہ جی ہاتھی کے اوپر ایک کاٹھی جو ہے وہ نصب کر دی جاتی ہے جس میں ایک سے زیادہ لوگ بیٹھ سکتے ہیں اور وہ تیر برسا سکتے ہیں اور وہ تلوار. تو وہ پھر ہاتھیوں کو، تو وار ٹیکنالوجیز کو بھی وہ اپنے اس خطے کی کے مطابق انہیں، اور جو ہے وہ ٹینک تو جب ایجاد ہوگا تب ایجاد ہوگا آگے آ کے تاریخ میں، انہوں نے اس زمانے میں ایک جانور کو ٹیم کیا اور اسے ٹینک کے طور پہ جنگوں میں استعمال کرنا شروع کر دیا. اور یہی وہ ریاست ہے کہ وہ اتنی طاقتور ہوتی ہے پھر کہ وہ آگے چل کے اپنے ارد گرد اور ریاستوں کو ہڑپ کے وہ موریہ سلطنت کی بنیاد بنتی ہے. صحیح. مطلب اسی زمانے میں ایک طرف
علمی ڈیولپمنٹ اور دوسری طرف وار ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ، یہ دونوں ایک ساتھ ساتھ چل رہے تھے. اچھا تو بات دونوں طرف ہی یہ دونوں چیزیں ہی ڈیولپ ہو رہی تھیں، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ جی یہاں کا جو ہے وہ علمی تاریخی ثبوت یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ وہ علمی جو ایفرٹس تھیں، ٹیکسلا یونیورسٹی اور گندھارا آرٹ اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ تھوڑا آؤٹ پرفارم کر گئیں وار ٹیکنالوجیز کو، اور ادھر جو ہے وہ وار ٹیکنالوجیز آؤٹ پرفارم کر گئیں ان چیزوں کو. تو وہ تاریخ میں ہم پھر جھانکتے ہیں تو انہی چیزوں سے آپ کو یاد رکھا جاتا ہے جس میں آپ دا بیسٹ ہوتے ہیں. پانچوں قبل تو اس دور میں جو معیشت تھی، تجارت تھی، وہ کیسے ہو رہی تھی؟ ابھی بھی بارٹر سسٹم چل رہا تھا؟ جب آبادی بڑھنی شروع ہو گئی ہے، تجارت ہونی ہے اور تجارت بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس طرح ضروریات بڑھ رہی ہیں، ریسورسز بڑھ رہے ہیں، وہ تجارت بھی بڑھ رہی ہے. تو اب جو ہے وہ بارٹر سسٹم سے باہر آنا پڑے گا. تو 500 قبل مسیح کے قریب جو ہے وہ یہاں پہ سکے انٹروڈیوس ہو گئے تھے. پانچڈ سلور کوائنز تھے وہ، یعنی چاندی کے وہ سکے ہوتے تھے اور ان کے اوپر مختلف شکلیں جو ہیں پانچ ہوئی ہوتی تھیں. پرائمری جو کرنسی تھی وہ چاندی تھی، اور پنچنگ جو ہے وہ اس کو مارک کرتی تھی کہ یہ کس علاقے یا کس خطے یا کس مالیت کس وزن کا سکہ ہے. تو وہ جو آپ کا سوال ہے کہ جی کیا بارٹر سسٹم تھا، نہیں، تجارت کے اندر سکے یہاں پہ انٹروڈیوس ہو جاتے ہیں 500 قبل مسیح کے آس پاس، اور اسی کنوینئنس نے پھر وہ تجارت کو نئی جہتیں دیں، نئی مارکیٹس کھلنی شروع ہوئی، نئی جو ہے وہ، اور وہی پروسیس چلتے چلتے پھر اس خطے کو سونے کی چڑیا بھی بناتا ہے. اس کے 2000 سال کے بعد جب انگریز یہاں آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی یہ خطہ کتنا رچ تھا. تو ایک دن کے اندر اندر یا 100 سال کے اندر نہیں دنیا کا امیر ترین خطہ بنا. وہ یہی وہ ڈائنامکس تھے جنہوں نے آہستہ 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 یہاں پہ پھر اس کو سونے کی چڑیا میں بدل دیا اگلے کچھ 100 سالوں میں. اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف معاشی ترقی چل رہی ہے، چاندی کے سکے ڈیولپ ہو چکے ہیں، اور ایک طرف جو ہے وہ شودر کسان وہ پس بھی رہے ہیں. تو کیا نتیجہ نکلا ہوگا پھر اس کا؟ جواد، اس کا نتیجہ نکلا بر صغیر کی تاریخ کی سب سے بڑی انٹلیکچوئل ریبیلین کی شکل میں، فکری اور روحانی بغاوت کی شکل میں. تقریباً 600 قبل مسیح کے آس پاس ہی یہ لاوا جو ہے یہ پھٹتا ہے، اور لوگ جو ہے وہ اس بات پہ سوال اٹھانا شروع کرتے ہیں، بغاوت پہ اتر آتے ہیں. اور وہ انسان جو محنت بھی کر رہا ہے، مشقت بھی کر رہا ہے، اور کسی حد تک پیسے بھی ہیں اس کے پاس، لیکن اسے معاشرے میں مقام حاصل نہیں ہے کیونکہ اس کو تقسیم کر دیا گیا تھا نا ذاتوں میں. تو وہ سوال اٹھانے شروع ہو گیا کہ مذہب ایسا کیسے کر سکتا ہے، ہم سب کو پیدا کرنے والا ایسے کیسے کر سکتا ہے کہ جی میرے پاس جو ہے یہ ریسورسز نہ ہوں، یا میرا کمایا ہوا ہے جو وہ کوئی اور لے جائے، اور علم پہ فلاں کا حق ہے. تو یہ سوالات اٹھنے شروع ہوئے، یہ پکنی شروع ہو گئیں چیزیں. اسی موومنٹ کے نتیجے میں پھر لٹریچر ڈیولپ ہونا شروع ہوا، لوگوں نے سوالات اٹھانے شروع کیے کہ یہ جو ہے رسومات سے ہٹ کر کے کیا روح کا اور کائنات کا اور علم کا آپس میں کیا تعلق ہے، اس کے اوپر سوال اٹھنے شروع ہوئے. اور اسی میں پھر ایک اور اسی زمانے میں ایک شرمن تحریک اٹھتی ہے بہت بڑی. اور وہ شرمن تحریک جو ہے، شرمن وہ لوگ تھے جنہوں نے جو ہے وہ خود کو دنیا سے کاٹ کے جنگلوں میں گئے، سنیاس لے لیا، جوگی بن گئے، اور بالکل جو ہے وہ تپسیا میں اتر کے کہ ہم اس کو تلاش کرتے ہیں کہ ہماری اصل حقیقت ہے کیا. ہم سنیاس لے کے جو ہے وہ بیٹھ کے کنسنٹریشن سے اس پہ غور کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیدا ہونے کی وجوہات کیا ہیں، ہم اگر یہاں آئے ہیں تو ہماری ڈیوٹی کیا ہے، یا یہ کہہ لیں کہ جی اس کا تعلق کیا ہے، دنیا داری جو ہے اس میں کیا مقام، کس طرح کا طرز زندگی جو ہے وہ درست ہے. یہ ڈیفائن جو ہے رسومات سے ہٹ کر کے کیسے ڈیفائن ہو سکتا ہے. اور اسی یہ شرمن لوگ جو ہیں اسی سوچ یا اسی طریقہ کار میں سے پھر دو عظیم شخصیات جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں اس خطے کی کچھ عرصے کے اندر ان پہ ہم آگے چل کے بات کریں گے. وہ ہیں وردمان مہاویر اور گوتم بدھ، صحیح، سدھارتھ. بالکل. تو یہ شخصیات جو ہیں یہ بھی اسی تھاٹ پروسیس میں سے گزرتے ہیں کہ یہ جو آپ کا سوال تھا کہ کیا یہ جو پسنا ہے، تو اس پسنے کے نتیجے میں ذات پات سے بالا تر ہو کے پھر جین مت اور بدھ مت جیسے مذاہب جو ہیں وہ ترویج پاتے ہیں. اس میں مہاویر دیتے ہیں اہنسا کا فلسفہ، جس کے مطابق کسی کو نقصان پہنچانا، عدم تشدد، کیڑے تک کو مارنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اور دوسری طرف بدھ مت جو ہے وہ دیتے ہیں کہ جی ہر انسان جو ہے وہ نروان حاصل کر سکتا ہے، وہ خدا سے کنیکٹ ہو سکتا ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ کسی بھی پیشے سے تعلق رکھتا ہو، وہ کسی بھی معاشرتی بیک ڈراپ سے تعلق رکھتا ہو، وہ نروان حاصل کر سکتا ہے، وہ اپنا مقام بلند کر سکتا ہے روحانی طور پہ. تو یہاں پہ وہ جو ایک
केओस क्रिएट हुआ था, मुआशरे की तकसीम पेशे से निकल के पैदाइश से आन जुड़ी थी, ये वो मुकाम है जहाँ पे एक मेजर तब्दीली आती है और फिर एक नया दौर शुरू होता है जो बुद्ध मत का दौर कहलाता है। जी बिल्कुल ठीक है, मेरा ख्याल है बुद्ध मत और गौतम बुद्धा की जो कहानी है वो एक और नशिस्त के लिए हम बचा के रखते हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान आपका वक्त देने का। थैंक यू। दोस्तों एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में बहुत जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।